بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین گرامی، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب آڈیو بکس چینل شام کی چائے۔ خواتین و حضرات، آپ سب کے پسندیدہ انسپکٹر نواز خان کی ڈائریز میں سے جس کہانی کا انتخاب ہم نے آج کیا ہے اس کا عنوان ہے آخری محبت۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کے تانے بانے سلجھنے کی بجائے الجھتے ہی چلے گئے، اور پھر انسپکٹر نواز نے اس کہانی کو کیسے سلجھایا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ امرتسر کے محلہ کٹرا کرم سنگھ میں اغوا کا ایک کیس ہو گیا۔ جسے اغوا کیا گیا وہ کوئی خوبصورت یا نازک کمزور عورت نہیں تھی۔ 28 سال کا ہٹا کٹا مرد وشواناتھ تھا۔ وشواناتھ جلندھر کے ایک نواحی گاؤں امرت پور کا رہنے والا تھا۔ یہاں امرتسر میں وہ ایک پرائیویٹ بس کمپنی کے دفتر میں ملازمت کرتا تھا اور کرائے کے مکان میں اکیلا رہتا تھا۔ وشواناتھ کو ورزش اور پہلوانی کا شوق تھا۔ اس کے علاوہ وہ صبح کی سیر کے لیے بلا ناغہ گھر سے نکلتا تھا۔ وشواناتھ کے پڑوس میں اختر زمان نامی ایک بینک مینیجر صاحب رہتے تھے۔ دونوں میں دوستی تھی۔ وشواناتھ کا معمول تھا کہ وہ صبح سویرے اختر زمان کے دروازے پر دستک دیتا تھا اور ساتھ ہی زور سے آواز لگاتا تھا، زمان صاحب۔ زمان صاحب اکثر پہلے سے تیار ہوتے تھے۔ وہ باہر آتے تھے اور دونوں سیر کے لیے نکل جاتے تھے، لیکن اس روز اختر زمان صاحب دیر تک انتظار ہی کرتے رہے۔ آخر وہ گھر سے نکلے اور وشواناتھ کے دروازے پر دستک دی۔ یہ جان کر انہیں حیرانی ہوئی کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، یعنی وشواناتھ جاگ چکا ہے۔ اس کے باوجود اس نے اختر زمان صاحب کو انتظار میں رکھا تھا۔ وہ وشواناتھ کو آواز دیتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ اچانک ان کی نگاہ وشواناتھ کی ایک چپل پر پڑی۔ برآمدے میں اوندھی پڑی تھی۔ چپل کے پاس ہی وشواناتھ کا سکوٹر پہلو کے بل گرا ہوا تھا۔ اختر زمان صاحب کو خطرے کا احساس ہوا اور وہ وشواناتھ کو آوازیں دیتے ہوئے اندر کی طرف لپکے۔ اندرونی کمرے کی دہلیز پر انہیں خون کے دھبے نظر آئے۔ کمرے میں دیکھا تو افراتفری مچی ہوئی تھی۔ ایک کرسی ٹوٹ چکی تھی، ٹپائی الٹی پڑی ہوئی تھی۔ ایک فریم شدہ تصویر فرش پر گری پڑی تھی۔ تصویر کے پاس ہی بہت سا خون موجود تھا۔ کمرے کا اکلوتا بلب چکنا چور تھا اور بلب کے ٹکڑوں کے درمیان ایک لاٹھی پڑی تھی۔ وشواناتھ گھر میں کہیں نہیں تھا۔ اختر زمان صاحب نے محلے داروں کو اس واقعے سے آگاہ کیا، پھر 2 معزز افراد کے ساتھ تھانے میں رپورٹ درج کروانے پہنچ گئے۔ رپورٹ میں حبیب نامی ایک شخص کو ملزم ٹھہرایا گیا۔ حبیب خان ایک قریبی آبادی رستم نگر کا رہنے والا تھا۔ رپورٹ میں لکھوایا گیا کہ حبیب خان اور وشواناتھ میں لین دین کا کوئی جھگڑا تھا، اور اس سلسلے میں صرف 3 دن پہلے بھرے بازار میں دونوں کے درمیان شدید لڑائی ہو چکی تھی۔ حبیب خان نے وشواناتھ پر چاقو نکال لیا تھا اور اسے قتل کرنے کی دھمکیاں دی تھیں۔ لوگوں نے بڑی مشکل سے ان میں بیچ بچاؤ کروایا تھا۔ موقع واردات ملاحظہ کرنے سے پہلے ہی میں نے اپنے سب انسپکٹر فرزند علی کو ملزم حبیب خان کی گرفتاری کے لیے بھیج دیا تھا۔ فرزند علی نے 1 گھنٹے بعد آ کر اطلاع دی کہ ملزم گھر میں موجود نہیں ہے۔ اس کی بیوی بتاتی ہے کہ وہ کل دوپہر سے دکان کے لیے سودا لینے پشاور گیا ہوا ہے۔ اس کی واپسی آج شام کسی وقت ہوگی۔ میرے پوچھنے پر سب انسپکٹر نے بتایا کہ حبیب خان خشک میوے کا کام کرتا ہے۔ امرتسر کے ایک بارونق علاقے میں اس کی کافی بڑی دکان ہے۔ یہ دکان اس نے کوئی 8-10 ماہ پہلے کھولی ہے۔ اس سے پہلے وہ جلندھر میں رہتا تھا۔ میں نے موقع پر موجود لوگوں سے بیانات لیے۔ ان میں ایک بیان بڑا ہی اہم تھا۔ یہ بیان دینے والا ایک چھابڑی فروش یاسین تھا۔ یاسین سردیوں کی یخ بستہ راتوں میں گلی گلی گھوم کر انڈے اور ربڑی فروخت کیا کرتا تھا۔ ابلے ہوئے انڈے ایک ٹوکری میں ہوتے تھے اور ربڑی صندوقچی میں۔ وہ پیدل چلتا تھا اور آواز لگاتا جاتا تھا، ربڑی والا، گرم انڈے والا۔ تھانے میں بیٹھے ہوئے میں نے بھی کئی بار اس کی آواز سنی تھی۔ یاسین نے بتایا، جناب علی، رات کو 9-10 بجے کے لگ بھگ میں اس گلی میں سے گزرا تھا۔ بابو وشواناتھ کے مکان کے سامنے میں نے ایک موٹر رکشہ کھڑا دیکھا۔ موٹر رکشہ میں سے ایک لمبا چوڑا بندہ نکلا اور بابو وشواناتھ کے مکان میں چلا گیا۔ میں اس بندے کو پہچانتا ہوں۔ صرف 3 دن پہلے اسی بندے سے بابو وشواناتھ کی لڑائی ہوئی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی تھیں۔ اب یہ بندہ بابو وشواناتھ کے گھر میں چلا گیا تھا۔ میرے دماغ میں یہی آیا کہ دونوں میں صلح صفائی ہو چکی ہے اور لڑائی والا معاملہ رفع دفع ہو چکا ہے۔ پھر بھی دل میں شک سا ضرور تھا۔ 5-10 منٹ گلی کی نکڑ پر کھڑا رہا، لیکن جب مکان کے اندر سے لڑائی جھگڑے یا دنگے فساد کی آواز نہیں آئی تو آگے نکل گیا۔ فضل دین کی بیکری تک اپنا چکر پورا کر کے میں واپس آیا تو بابو وشواناتھ کے گھر کے سامنے رکشہ موجود نہیں تھا۔ چھابڑی فروش یاسین کا یہ بیان حبیب خان کو ہتکڑی لگانے کے لیے کافی تھا۔ اس بات کی تصدیق ہو چکی تھی
کہ وشواناتھ کی گمشدگی میں حبیب خان کا ہاتھ ہے۔ وہ واردات کی رات وشواناتھ کے گھر میں گھسا، اس سے ہاتھا پائی کی، اسے شدید زخمی کیا۔ اس کے بعد دو صورتیں ہو سکتی تھیں، یا تو وہ وشواناتھ کو زندہ حالت میں اپنے ساتھ لے گیا تھا، یا وشواناتھ اس سے جان بچا کر بھاگ گیا تھا اور اس کے خوف سے اب تک کہیں روپوش تھا۔ تھانے واپس آنے سے پہلے میں نے قرب و جوار کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ اس جائزے میں مجھے ایک اہم چیز نظر آئی۔ گھر سے باہر نیم پختہ گلی میں کسی گاڑی کے ٹائروں کے نشانات تھے۔ ان نشانات کو غور سے دیکھنے پر اندازہ ہوا کہ گاڑی کا ایک اگلا ٹائر غیر معمولی طور پر گھسا ہوا ہے اور نسبتاً چوڑا بھی ہے۔ میں نے یہ نشانات ذہن میں محفوظ کر لیے۔ ہم نے رات گئے تک حبیب خان کا انتظار کیا، لیکن وہ نہیں آیا۔ اس کی تلاش زور و شور سے جاری تھی، لیکن ابھی تک کوئی کھوج نہیں ملا تھا۔ حبیب خان کا کھوج اگر کسی سے لگ سکتا تھا تو وہ اس کی بیوی تھی، لیکن وہ کچھ بتانے پر آمادہ نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے اس کے سوا اور کچھ معلوم نہیں کہ اس کا شوہر دکان کے لیے سامان خریدنے پشاور گیا ہوا ہے۔ میں نے حبیب خان کے گھر جا کر اس کی بیوی سے ملاقات کی۔ حبیب خان کا چھوٹا سا گھر کرائے کا تھا، لیکن اسے خوب اچھی طرح بنایا سنوارا گیا تھا اور در و دیوار کو دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ گھر والی سلیقہ شعار اور سمجھ بوجھ والی عورت ہے۔ حبیب خان کی بیوی کی عمر 27 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ بھرے بھرے جسم کی ایک دراز قد جاذب نظر عورت تھی۔ اس نے گھونگھٹ نکال رکھا تھا، تاہم چند روز بعد جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو پتہ چلا کہ اس کی صورت بھی جسم کی طرح دلکش ہے اور اسے صحیح معنوں میں ایک بھرپور عورت قرار دیا جا سکتا ہے۔ عورت نے اپنا نام شاہینہ بتایا۔ اس نے کہا کہ حبیب خان سے اس کی شادی تقریباً 5 برس پہلے ہوئی تھی۔ ابھی تک ان دونوں کا کوئی بچہ نہیں تھا۔ وہ چترال کے رہنے والے تھے اور کوئی 2 برس پہلے روزگار کی تلاش میں پنجاب آ گئے تھے۔ پہلے جالندھر میں رہے اور وہاں حبیب خان محنت مزدوری کرتا رہا۔ پھر وہ امرتسر آ گئے اور یہاں حبیب خان نے خشک فروٹ کی دکان کھول لی۔ یہ کام چل نکلا تھا اور اب حبیب خان کو دکان کے لیے سودا لینے اکثر پشاور جانا پڑتا تھا۔ میں نے شاہینہ سے پوچھا، بابو وشواناتھ اور حبیب خان کے جھگڑے کے بارے میں تمہیں کیا معلوم ہے؟ وہ اپنی مترنم آواز میں بولی، کچھ بھی معلوم نہیں۔ میرا خاوند باہر کی باتیں گھر میں نہیں کیا کرتا۔ میں تو وشواناتھ کا نام بھی پہلی بار سن رہی ہوں۔ میں نے کہا، تمہارے خاوند کا کہنا ہے کہ اس نے وشواناتھ سے کوئی رقم لینی ہے۔ کیا رقم کے بارے میں اس نے کبھی کوئی بات نہیں کی؟ وہ بولی، رقم کے بارے میں تو مجھے پتا نہیں، بس اس نے 1-2 بار یہ ضرور کہا تھا کہ اس کا ہاتھ بہت تنگ ہے، کاروبار کے لیے پیسے کی ضرورت ہے اور جن لوگوں سے پیسے ملنے ہیں وہ دے نہیں رہے۔ میں نے پوچھا، تمہارا ذاتی خیال کیا ہے؟ یہ بات اب ڈھکی چھپی نہیں کہ حبیب خان نے تم سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ پشاور جا رہا ہے۔ وہ کل رات 10-11 بجے تک یہیں امرتسر میں تھا اور اسے بابو وشواناتھ کے گھر کے پاس دیکھا گیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے وشواناتھ کو رقم کے لیے اغوا کر لیا ہو؟ وہ زور زور سے انکار میں سر ہلانے لگی۔ اس کا سارا جسم جیسے لرز اٹھا تھا۔ ہراساں لہجے میں بولی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا تھانے دار صاحب، وہ اب بالکل بدل گیا ہے، صرف اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں، بڑی سے بڑی قسم کھا سکتی ہوں، وہ ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتا۔ بے خبری میں شاہینہ کے منہ سے ایک ایسی بات نکل گئی تھی جس نے مجھے چونکا دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس کا شوہر اب بالکل بدل گیا ہے، یعنی پہلے وہ اچھا نہیں تھا، اب اچھا ہو گیا ہے۔ اپنی طرف سے شاہینہ نے شوہر کی صفائی پیش کی تھی، لیکن اس صفائی نے حبیب خان کو اور مشکوک کر دیا تھا۔ اگلے روز شام 6 بجے کے قریب ہم نے حبیب خان کو لاری اڈے سے گرفتار کر لیا۔ اس کے ساتھ 3 عدد بورے تھے جن میں وہ پشاور سے خشک میوہ از قسم بادام، اخروٹ، چلغوزہ اور کشمش وغیرہ بھر کر لایا تھا۔ حبیب خان کی عمر 30 سال کے قریب تھی، لیکن صحت اچھی تھی۔ قد کاٹ اور نین نقش بھی اچھے تھے۔ گھنگریالے بالوں اور بادامی آنکھوں کے ساتھ وہ ایک دلکش شخص تھا۔ اپنی گرفتاری پر وہ حیران پریشان نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے تند و تیز لہجے میں سب انسپکٹر فرزند علی سے پوچھا، کس کا قصور کیا ہے؟ فرزند علی نے کہا، گھبراؤ نہیں، تھانے چل کر تمہارے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ حبیب خان نے پہلے تو کچھ بھی بتانے سے انکار کیا، لیکن جب سب انسپکٹر فرزند علی نے تھانے داری لہجے میں پوچھا اور آنکھیں دکھائیں تو اس نے تسلیم کر لیا کہ وہ پشاور کے لیے پرسوں نہیں بلکہ کل روانہ ہوا تھا۔ پرسوں رات 9:30 بجے کے لگ بھگ وہ وشواناتھ سے ملنے اس کے گھر واقع کٹرم کرم سنگھ گیا تھا۔ وہاں ان دونوں کی تکرار ہوئی جو بعد میں مار کٹائی کی شکل اختیار کر گئی۔ وشواناتھ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی جبکہ وہ خود چاقو سے مسلح تھا۔ اس کے چاقو کا ایک بار وشواناتھ کے کندھے پر لگا۔ جواب میں وشواناتھ نے اس کی کمر پر 2 زوردار لاٹھیاں ماری۔ تیسری لاٹھی وہ سر پر مارنا چاہتا تھا،
لیکن وہ چھت کے بلب سے ٹکرائی اور کمرے میں گہرا اندھیرا چھا گیا۔ اتنے میں کوئی باہر کا دروازہ زور زور سے بجانے لگا۔ حبیب خان نے سمجھا کہ وشواناتھ کی چیخو پکار سن کر محلے دار اکٹھے ہو گئے ہیں۔ وہ کمرے کی کھڑکی سے کود کر نکلا اور عتبی دیوار پھاند کر گلی میں پہنچ گیا۔ یہاں سے ایک چھوٹا سا چکر کاٹ کر وہ سامنے والے حصے کی طرف آ گیا۔ دروازے کے سامنے وہی موٹر رکشہ کھڑا تھا جس پر وہ یہاں پہنچا تھا۔ وہ رکشے میں بیٹھا اور وہاں سے نکل آیا۔ میں نے اس کی بات مکمل توجہ سے سنی۔ اس رویداد کے آخری حصے پر یقین کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اگر حبیب خان وشواناتھ کو مضروب چھوڑ کر وہاں سے نکل آیا تھا تو پھر وشواناتھ کہاں گیا؟ حبیب خان نے اس کے گھر میں گھس کر اسے زخمی کیا تھا اور پھر بھاگ نکلا تھا۔ وشواناتھ کو اسے چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ سیدھا تھانے پہنچتا اور حبیب خان کے خلاف رپٹ درج کراتا۔ حالات سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ حبیب خان وشواناتھ کو چھوڑ کر نہیں گیا۔ اس نے زخمی وشواناتھ کو رکشہ میں ڈالا اور اپنے ساتھ کسی نامعلوم جگہ پر لے گیا۔ بعض پٹھان حضرات اپنے قرضوں کی وصولی کے لیے اکثر اس طرح کی کاروائیاں کرتے رہتے ہیں، لہٰذا حبیب خان پر میرا شک پختہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے ایک طرف تو حبیب خان سے پوچھ گچھ جاری رکھی، دوسری طرف سب انسپکٹر فرزند کو ہدایت کی کہ وہ جلندھر چلا جائے اور وہاں سے حبیب خان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرے۔ در حقیقت میرا ذہن بار بار شاہینہ کے اس فکرے کی طرف جا رہا تھا جس میں اس نے اپنے خاوند کے سدھر جانے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس دعوے سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ حبیب خان کا ماضی کوئی ایسا قابل رشک نہیں رہا۔ امرتسر میں آئے ہوئے ابھی اسے صرف 8-10 ماہ ہی ہوئے تھے اور لوگ اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ مجھے امید تھی کہ جالندھر سے اس کے بارے میں اہم معلومات حاصل ہو سکیں گی۔ سب انسپکٹر فرزند علی کی واپسی 4 روز بعد ہوئی۔ وہ اپنے ساتھ ایک ادھیڑ عمر شخص کے علاوہ ایک چھوٹی سی فائل بھی لے کر آیا تھا۔ یہ فائل جالندھر کے ایک نواحی تھانے کے سب انسپکٹر سے فرزند علی کو ملی تھی۔ اس فائل میں حبیب خان کی ایک تصویر بھی لگی ہوئی تھی۔ اس فائل کے مندرجات سے یہ انکشاف ہوا کہ قریباً 1.5 برس پہلے حبیب خان ایک ڈکیتی میں ملوث رہا ہے۔ یہ ڈکیتی ایک سبھاش ناتھ نامی ذمہ دار کے گھر میں ہوئی تھی۔ حبیب خان اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مسلح ہو کر سبھاش کے گھر میں گھسا تھا۔ اہل خانہ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی تھیں اور انہیں رسیوں سے جکڑ کر ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ بعد ازاں وہ گھر سے 4 تولے سونا، 10 تولے چاندی اور 500-600 روپیہ نقد نکال کر لے گیا تھا۔ بعد ازاں حبیب خان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ حبیب خان نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اس نے ڈکیتی کی واردات نہیں کی۔ اس نے سبھاش ناتھ سے 4000 روپیہ لینا تھا جو وہ بار بار کے تقاضے کے باوجود نہیں دے رہا تھا۔ وہ اپنی رقم مانگنے کے لیے سبھاش ناتھ کے گھر گیا تھا۔ سبھاش ناتھ نے اسے ڈکیتی کا رنگ دے دیا۔ حبیب خان نے اس الزام سے بھی صاف انکار کر دیا تھا کہ اس نے سبھاش کے گھر سے زیورات یا نقد رقم لوٹی ہے۔ فائل سے اس کیس کی جو تفصیلات معلوم ہوئیں ان کے مطابق سیشن کورٹ میں حبیب خان پر کیس چلا تھا۔ چند پیشیوں کے بعد حبیب خان کی ضمانت ہو گئی تھی۔ یہ کیس ابھی تک چل رہا ہے۔ دونوں کیس بہت ملتے جلتے نظر آ رہے تھے۔ تازہ ترین کیس میں حبیب خان نے وشواناتھ کے گھر میں گھس کر مار کٹائی کی تھی اور دعویٰ کیا تھا کہ وشواناتھ نے اس کی رقم دینی ہے۔ 1.5 برس پہلے جالندھر میں ہونے والے کیس میں بھی وہ اسی طرح ایک گھر میں گھس گیا تھا اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ صاحب خانہ نے اس کی رقم دینی ہے۔ دفعتاً مجھے ایک شک گزرا۔ میں نے رجسٹرار سے وہ رپورٹ منگوائی جو چند روز پہلے حبیب خان کے خلاف میرے تھانے میں درج ہوئی تھی۔ اس رپورٹ میں اغوا ہونے والے وشواناتھ کا نام بما ولدیت کے لکھا تھا۔ میں نے وشواناتھ کی ولدیت دیکھی تو پوری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ اس کے والد کا نام سبھاش ناتھ تھا، یعنی یہ دونوں کیس ایک ہی سلسلے کی کڑی تھے۔ سب انسپکٹر جس ادھیڑ عمر شخص کو جالندھر سے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا اس کا نام عیسیٰ خان تھا۔ وہ امرت پور کی مسجد کا پیش امام تھا۔ عیسیٰ خان کے پاس حبیب خان کے بارے میں نہایت اہم معلومات تھیں۔ اس کے علاوہ وہ اس جھگڑے کے بارے میں بھی سب کچھ جانتا تھا جو 2 برس سے سبھاش ناتھ اور حبیب خان کے درمیان چلا آ رہا ہے۔ عیسیٰ خان نے حبیب خان کے بارے میں پہلا انکشاف تو یہ کیا کہ شاہینہ اس کی منکوحہ بیوی نہیں بلکہ داشتہ ہے اور وہ اسے نکال کر لایا ہوا ہے، اور حبیب خان کی داشتہ بننے سے پہلے شاہینہ شادی شدہ اور بال بچے دار عورت تھی۔ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، یہ کہانی آج سے تقریباً 6 برس پہلے شروع ہوئی تھی۔ شاہینہ چترال کی ایک وادی کی رہنے والی ہے۔ اس کے گاؤں کا نام پاوالندے ہے۔ 6 سال پہلے شاہینہ کی شادی اپنے ہی گاؤں کے ایک نذیر بادشاہ نامی شخص سے ہوئی۔ نذیر بادشاہ لکڑی کا کاروبار کرتا تھا اور خوشحال شخص تھا۔ اگر نذیر بادشاہ شادی کے بعد گاؤں ہی میں رہتا اور اپنا کاروبار کرتا رہتا تو شاید یہ کہانی شروع ہی نہ ہوتی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ نذیر بادشاہ ایک ایسے گھرانے سے تھا جو جھاڑ پھونک اور ٹونے ٹوٹکوں پر ضرورت سے زیادہ یقین رکھتا تھا۔
نذیر بادشاہ کا عقیدہ بھی ایسی باتوں پر بہت پختہ تھا۔ ایک خاص بات یہ تھی کہ نذیر بادشاہ کے بہت سے قریبی رشتہ دار 35 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے فوت ہو چکے تھے۔ ان میں نذیر بادشاہ کے 2 بھائی، والد اور تایا وغیرہ بھی شامل تھے۔ نذیر بادشاہ کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ بھی 30-35 سال سے زیادہ عمر نہیں پائے گا۔ اسے کسی پیر صاحب نے بتایا ہوا تھا کہ اگر وہ جوان مرغی کی نحوست سے نکلنا چاہتا ہے تو اپنا آبائی علاقہ اور کاروبار چھوڑ کر کہیں اور نکل جائے۔ نذیر بادشاہ اکثر اس بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ اس طویل سوچ و بچار کا نتیجہ یہ نکلا کہ شادی کے صرف 1 برس بعد وہ چترال چھوڑ کر پنجاب میں آ گیا اور یہاں جالندھر کے نواحی گاؤں امرت پور میں رہائش اختیار کر لی۔ امرت پور میں رہنا اس نے یوں بھی پسند کیا کہ وہ دیہی علاقہ ہونے کے باوجود یہاں بجلی تھی اور نذیر بادشاہ جو نیا کاروبار شروع کرنا چاہتا تھا اس کے لیے بجلی کا ہونا ضروری تھا۔ ویسے بھی امرت پور ایک خوبصورت اور سرسبز جگہ ہے۔ نذیر بادشاہ کے پاس نقد رقم موجود تھی۔ اس نے پہلے امرت پور میں ایک بنی بنائی حویلی خریدی، پھر ایک احاطہ بھی لے لیا۔ اس احاطے میں اس نے بجلی سے چلنے والا کوہلو لگایا اور تیل بیچنے کا کام شروع کر دیا۔ جناب، ہمارے علاقے میں یہ بجلی سے چلنے والا پہلا کوہلو تھا۔ اس کوہلو کا تیل صاف اور اچھا ہوتا تھا، قیمت بھی مناسب ہوتی تھی۔ جلد ہی نذیر بادشاہ کا کام چل نکلا۔ وہ سرسوں، بنولا اور تلوں کے علاوہ کئی قسم کا تیل تیار کرتا تھا۔ کام جب پھیل گیا تو اس نے اپنے مختلف تیل چھوٹے چھوٹے کنستروں اور بوتلوں میں بھرنے شروع کر دیے اور ارد گرد کے شہروں میں سپلائی کرنے لگا۔ شاید آپ نے بھی کسی ڈبے یا بوتل پر بادشاہ کمپنی کا نام پڑھا ہو۔ میں نے کبھی کوئی ایسا نام نہیں پڑھا تھا۔ بہرحال میں نے ضروری سمجھا کہ ادھیڑ عمر عیسیٰ خان کے سوال کا جواب ہاں میں دے دیا جائے۔ عیسیٰ خان اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، نذیر بادشاہ کا کام پھیلا تو اسے کام کرنے والوں کی ضرورت پڑی۔ اس نے گاؤں سے کچھ آدمی لیے، اس کے علاوہ 2 آدمی چترال سے بھی منگوائے۔ چترال سے آنے والوں میں یہ حبیب خان بھی تھا۔ یہ نذیر بادشاہ کا دور کا رشتہ دار تھا۔ آپ نے دیکھا ہی ہے، اونچا لمبا خوبصورت جوان ہے۔ 2.5-3 سال پہلے اور بھی گبرو اور گورا چٹا تھا۔ وہ کافی عرصہ لاہور میں رہا تھا، اس لیے ٹوٹی پھوٹی پنجابی بھی بول لیتا تھا۔ نذیر بادشاہ نے اسے سپلائی کے کام پر لگایا۔ وہ مال لے کر ارد گرد کے قصبوں اور دیہات میں جانے لگا۔ باتیں کرنی حبیب خان کو خوب آتی تھیں، ہنس مکھ اور ملنسار بھی تھا۔ اس نے نذیر بادشاہ کے کاروبار کو بہت فائدہ پہنچایا، لیکن اس سے نذیر بادشاہ کو ایک نقصان بھی پہنچا۔ آپ نے دیکھا ہی ہے، نذیر بادشاہ کی بیوی خوبصورت اور گل بات والی ہے۔ حبیب خان کا اکثر نذیر بادشاہ کے گھر آنا جانا تھا۔ وہ نذیر بادشاہ کی بیوی کے چکر میں پڑ گیا۔ اس کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے اور وہ 2 بچیوں کی ماں تھی، لیکن بن بیاہی لگتی تھی۔ دوسری طرف حبیب خان پر بھی جوانی ٹوٹ کر برس رہی تھی۔ اس نے بڑی محنت سے نذیر بادشاہ کی بیوی پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ پہلے تو شاہینہ اپنا آپ بچانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن آخر عورت تھی اور آپ کو پتہ ہی ہے عورت کی عقل گت میں ہوتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ پھسلنا شروع ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ قصور نذیر بادشاہ کا بھی ہو۔ وہ جلندھر آنے کے بعد اپنے کاروبار میں اس طرح مگن ہو گیا تھا کہ اسے اور کچھ یاد ہی نہیں رہا تھا۔ 4 دن گھر ہی نہیں جاتا تھا۔ آپ کو پتہ ہی ہے، عورت خوبصورت اور جوان ہو تو دولت سے زیادہ اپنے شوہر کی توجہ مانگتی ہے۔ شاہینہ بھی توجہ مانگتی تھی۔ یہ توجہ اسے شوہر سے تو نہ ملی، مگر حبیب خان سے مل گئی۔ لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ 2 بچیوں کی ماں ہے، اس کا شوہر ہے، گھر ہے، کسی غیر مرد کی طرف دیکھنے کی اجازت اسے نہ خدا دیتا ہے اور نہ دنیا۔ سوچ بچار کے بعد اس نے حبیب خان سے تعلق بالکل ختم کر لیا اور اپنے شوہر سے بھی کہا کہ وہ حبیب خان کو گھر میں نہ بھیجا کرے، کہیں یہ نہ ہو کہ لوگوں کو انگلیاں اٹھانے کا موقع مل جائے۔ نذیر بادشاہ نے بیوی کی بات ہنس کر ٹال دی۔ اسے یہ خبر نہیں تھی کہ اندر ہی اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے اور حبیب خان اپنے لچھے دار باتوں سے کس طرح شاہینہ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ حبیب خان ہوشیار چالاک شخص تھا، لیکن شاہینہ کے چکر میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ اس کے دماغ پر ہر وقت شاہینہ ہی کا بھوت سوار رہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ گناہ کر رہا ہے، لیکن پھر بھی باز نہیں آ رہا تھا۔ شاید باز آ جانا اس کے بس میں ہی نہیں رہا تھا۔ انہی دنوں اس نے باقاعدگی سے نماز بھی پڑھنا شروع کر دی تھی۔ میں اکثر اسے مسجد میں دیکھتا تھا۔ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد میرے حجرے میں آ گیا۔ کہنے لگا، امام صاحب، میں بڑا گنہگار بندہ ہوں۔ میرے دماغ میں ایک ایسی عورت کا خیال آ گیا ہے جو شادی شدہ ہے اور 2 بچوں کی ماں بھی ہے۔ مجھے اس کا کوئی حل بتائیں۔ میں نے اسے ایک حدیث سنائی اور بتایا کہ جب کسی غیر عورت کو دیکھ کر کسی کے دل میں بدخیالی پیدا ہو تو اسے اپنی بیوی کے پاس جانا چاہیے، یوں اس کے دل کو اطمینان نصیب ہوگا۔ وہ بولا، امام صاحب، میری تو بھی شادی ہی نہیں ہوئی۔
میں نے کہا تو شادی کرو پھر۔ وہ بولا میں نے کچھ رقم تو اکٹھی کر رکھی ہے، لیکن اگر شادی کر لی تو پھر روزگار کا کیا ہوگا؟ میں چاہتا ہوں کہ اس رقم کو کسی کاروبار میں لگاؤں، کاروبار جم جائے تو پھر شادی کر لوں۔ میں نے کہا جیسا تم مناسب سمجھو، لیکن اپنی کسی مجبوری کو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کے لیے بہانہ مت بنانا۔ وہ چلا گیا۔ اس نے مجھ سے کھل کر بات نہیں کی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے شبہ ہو رہا تھا کہ وہ جس شادی شدہ عورت کی بات کر کے گیا ہے وہ نذیر بادشاہ کی بیوی ہی ہے۔ مہینے 1.5 بعد حبیب خان نے پھر مجھ سے ملاقات کی۔ کہنے لگا امام صاحب میں اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ بجلی سے چلنے والا کولو لگا سکتا ہوں، لیکن میں اپنے محسن نذیر بادشاہ کے مقابلے پر آنا نہیں چاہتا۔ وہ تیل کا کام کر رہے ہیں اور ارد گرد کے سارے علاقے میں اس کا سودا بکتا ہے۔ اگر میں بھی تیل کا کام کروں گا تو یہ اچھا نہیں ہوگا، لوگ کہیں گے کہ نوکر مالک کے مقابلے پر کھڑا ہو گیا ہے۔ میں نے سوچا ہے کہ چودھری سبھاش ناتھ کے ساتھ مل کر نہر والے 2 باغوں کا ٹھیکہ لے لوں۔ پچھلی دفعہ پٹواری کو اس کام میں بہت فائدہ ہو چکا ہے۔ میں نے کہا پتر جی میں اس کام میں تمہیں کیا مشورہ دے سکتا ہوں؟ اپنی تو ساری حیاتی مسجد میں گزری ہے۔ بہرحال رزق حلال کمانے والے کا ساتھ اللہ بھی دیتا ہے۔ تم اگر مناسب سمجھتے ہو تو کام شروع کر دو۔ مجھے لگ رہا تھا کہ حبیب خان راہ راست پر آ رہا ہے۔ 3-4 مہینے اسی طرح گزر گئے۔ پھر پتہ چلا کہ چودھری سبھاش ناتھ اور حبیب خان میں لین دین کا کوئی جھگڑا ہے۔ حبیب خان کہتا ہے کہ اس نے سبھاش ناتھ کے ساتھ ساجھیداری میں کام شروع کیا تھا۔ سبھاش ناتھ نے کہا تھا کہ وہ دونوں مل کر نہر والے باغوں کا ٹھیکہ لیں گے۔ حبیب خان نے اس سلسلے میں سبھاش ناتھ کو 4,000 روپے نقد دیے تھے۔ سبھاش ناتھ یہ رقم ہڑپ کر گیا ہے اور حبیب خان کو الٹا تھانے کچہری کی دھمکیاں دیتا ہے۔ دوسری طرف سبھاش ناتھ کہتا تھا کہ حبیب خان جھوٹا ہے، اس نے مجھے 1 کوڑی نہیں دی۔ صرف ایک باغ کے مالک کو اس نے 1,500 روپیہ اپنی ذمہ داری پر دیا تھا جو وہ واپس نہیں کر رہا۔ یہ جھگڑا بھی چالو ہی تھا کہ امرت پور میں ایک اور افواہ گردش کرنے لگی۔ پتہ چلا کہ نذیر بادشاہ کا اپنی بیوی سے زبردست جھگڑا چل رہا ہے۔ ان میں بول چال بند ہے اور نذیر بادشاہ ہفتوں سے گھر کی بجائے کارخانے میں سوتا ہے۔ 2 ہفتے پہلے پڑوسیوں نے ان کے گھر سے نذیر بادشاہ کے گرجنے برسنے کی آوازیں بھی سنی تھیں۔ اس ازدواجی جھگڑے کی وجہ یہ بیان کی جا رہی تھی کہ نذیر بادشاہ نے اپنی گھر والی کو حبیب خان کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھا ہے۔ اب یہ قابل اعتراض حالت کیا تھی، اس کے بارے میں بھی کئی طرح کی چیمگوئیاں تھیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ حبیب خان نے شہینہ کو کوئی خط وغیرہ دینے کی کوشش کی تھی۔ کچھ بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ شہینہ اور حبیب خان ایک کمرے میں بند تھے، اوپر سے نذیر بادشاہ آ گیا۔ اسے دیکھ کر حبیب خان تو بھاگ گیا، جبکہ شہینہ کو نذیر بادشاہ نے سخت برا بھلا کہا اور تھپڑ مارے۔ تاہم 1-2 افراد ایسے بھی تھے جن کا کہنا تھا کہ یہ بالکل معمولی سی بات تھی اور اس بات پر نذیر بادشاہ کو اس قدر مشتعل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ امرت پور کے نواح میں ایک میلہ تھا۔ شہینہ اپنی ایک سہیلی کے ساتھ اس میلے میں گئی تھی۔ گود والی بچی بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہیں پر حبیب خان بھی پہنچا ہوا تھا۔ شہینہ اور حبیب خان کچھ دیر میلے میں اکٹھے گھومتے پھرتے رہے۔ اتفاقاً نذیر بادشاہ نے انہیں دیکھ لیا۔ اس نے میلے میں تو کوئی بات نہیں کی، لیکن جب شہینہ گھر پہنچی تو اسے برا بھلا کہا۔ بس اتنی سی بات تھی جس کا بتنگڑ بنا لیا گیا۔ معلوم نہیں ان میں سے کون سی بات سچی تھی، لیکن یہ حقیقت تھی کہ حبیب خان کی وجہ سے نذیر بادشاہ اور شہینہ کا نازک رشتہ خطرے میں پڑ گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد مجھے حبیب خان کے بارے میں کوئی اچھی خبر نہیں ملی۔ وہ برے دوستوں میں بیٹھنے لگا تھا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ وہ نشہ وغیرہ کرنے لگا ہے۔ مسجد میں آنا تو اس نے کافی عرصے پہلے چھوڑ دیا تھا۔ سر راہ مجھ سے ملاقات ہو جاتی تو نظر بچا کر گزر جاتا تھا۔ امرت پور میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ نذیر بادشاہ کی بیوی اور حبیب خان میں چکر ہے۔ غالباً بچیوں کی وجہ سے یہ رشتہ بچا ہوا تھا۔ امام عیسیٰ خان نے ایک لمحہ توقف کر کے اپنی داڑھی میں انگلیاں پھیری اور خیالات جمع کرتے ہوئے بولے۔ اسی دوران ایک بہت اہم واقعہ ہو گیا۔ میرا اشارہ اسی ڈکیتی والی واردات کی طرف ہے۔ حبیب خان اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مسلح ہو کر سبھاش ناتھ کی حویلی میں گھس گیا۔ بعد ازاں پولیس نے اسے پکڑ لیا۔ حبیب خان نے بیان دیا کہ اس نے سبھاش ناتھ سے رقم لینا تھی اور وہ رقم مانگنے اس کے پاس گیا تھا۔ سبھاش ناتھ نے اس پر ڈکیتی کا پرچہ کروایا اور بتایا کہ حبیب خان نے اس کے اہل خانہ کو رسیوں سے جکڑا اور نقد رقم و زیورات لوٹ کر لے گیا۔ یہ پہلا الزام نہیں تھا جو حبیب خان پر لگا تھا۔ پچھلے 5-6 ماہ میں لڑائی، دنگا فساد اور پکڑ دھکڑ کے کئی الزامات اس پر آ چکے تھے۔ دوسرے معنوں میں وہ ایک غنڈے کے طور پر مشہور ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ڈکیتی کے کیس میں 3-4 ماہ بعد اس کی ضمانت ہو گئی۔
ضمانت ہو جانے کے بعد وہ کچھ اور شیر ہو گیا۔ پھر ایک صبح امرت پور میں یہ حیران کن خبر سنی گئی کہ حبیب خان نے نیلا تھوتھا کھا کر خودکشی کی کوشش کی ہے۔ اسے نازک حالت میں جالندھر ہاسپٹل پہنچایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے بمشکل اس کی جان بچائی۔ لوگ خودکشی کے اس واقعے کو حبیب اور شاہینہ کی عشق بازی سے جوڑ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ حبیب خان نے شاہینہ کے غم میں یہ کوشش کی ہے، اور لوگوں کے اندازے غلط بھی نہیں تھے۔ جلد ہی ان اندازوں کی تصدیق ہو گئی۔ یہ عید الفطر کی بات ہے۔ میں نماز پڑھانے کے لیے عیدگاہ جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ مدرسے کے ایک استاد نے مجھے بتایا کہ حبیب خان نذیر بادشاہ کی بیوی کو لے کر بھاگ گیا ہے۔ انسپکٹر صاحب، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ نذیر بادشاہ اور حبیب خان دونوں کا تعلق چترال سے ہے۔ چترال کے کچھ دور دراز علاقوں میں کچھ عجیب قسم کی رسمیں پائی جاتی ہیں۔ خاص طور پر شادی بیاہ اور طلاق وغیرہ کے مسئلے یہ لوگ عجیب طریقے سے حل کرتے ہیں۔ یہ لوگ مذہب سے بہت دور ہیں، اس لیے شراب نوشی، عشق بازی اور رقص و سرود جیسی لانتیں ان لوگوں میں بہت عام ہیں۔ اکثر رنگین مزاج لوگ شادی شدہ عورتوں کے ساتھ عشق لڑانے سے بھی باز نہیں آتے۔ کبھی کبھی یہ عشق انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور شادی شدہ عورت اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، لیکن اس واقعے کے بعد دشمنی اور قتل و غارت کی نوبت نہیں آتی۔ ان وادیوں میں یہ رواج ہے کہ بھاگ جانے والی عورت کا شوہر کسی طیش یا نفرت کا اظہار نہیں کرتا اور اپنی عورت کے اس فیصلے کو اکثر کھلے دل سے تسلیم کر لیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صبر شکر کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ اپنی سابقہ بیوی اور اس کے آشنا کو تلاش کرتا ہے، پھر بستی کے معزز لوگوں کو ساتھ لے کر ان کے گھر پہنچتا ہے اور اپنی بیوی کو بھگانے والے سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ہرجانہ ادا کرے۔ اس ہرجانے کی رقم مختلف قبیلوں میں مختلف ہوتی ہے۔ عام طور پر شادی پر اٹھنے والے اخراجات کا حساب لگایا جاتا ہے اور اس سے دگنا رقم اس شخص سے وصول کی جاتی ہے۔ اس رسم کے مطابق نذیر بادشاہ نے بھی صبر و تحمل سے کام لیا اور اپنی بیوی کے بھاگ جانے پر تھانے میں رپورٹ درج نہ کروائی اور نہ ہی کوئی دوسری کارروائی کی۔ چند روز تک بھاگ دوڑ کر کے اس نے امرتسر میں حبیب خان اور شاہینہ کا کھوج لگا لیا۔ نذیر بادشاہ نے چند افراد کو چترال سے بلایا اور ان کی موجودگی میں نذیر بادشاہ اور حبیب خان میں کوئی تصفیہ ہو گیا۔ ٹھیک سے تو پتہ نہیں، لیکن خیال ہے کہ حبیب خان نے 4-5 ہزار روپیہ نذیر بادشاہ کو دینا قبول کیا۔ دونوں بچیاں پہلے ہی نذیر بادشاہ کے پاس تھیں۔ اس نے انہیں چترال میں اپنے والدین کے پاس بھیج دیا۔ اس کے بعد یہ معاملہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ امرت پور کے لوگوں کو نذیر بادشاہ کا فیصلہ کچھ عجیب سا لگا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ سمجھ گئے کہ بادشاہ کا یہ فیصلہ اپنے علاقے کے رسم و رواج کے مطابق تھا، اور اگر وہ خود اپنے فیصلے پر شرمندہ نہیں تو انہیں کیا ضرورت پڑی ہے اس فیصلے میں کیڑے نکالنے کی۔ اب ہم لوگ یہ واقعہ تقریباً بھول چکے تھے، لیکن آپ کے بھیجے ہوئے سب انسپکٹر نے ایک بار پھر پرانی یادیں تازہ کر دی ہیں۔ امام مسجد عیسیٰ خان اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہو گیا۔ اس نے ایک مکمل کہانی بڑی تفصیل سے میرے سامنے بیان کر دی تھی۔ اس کہانی سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ شاہینہ حبیب خان کی بیوی نہیں ہے۔ وہ 8-9 ماہ پہلے اسے جالندھر کے نواحی قصبے امرت پور سے بھگا کر یہاں امرتسر شہر میں لایا تھا۔ دوسری بات یہ ثابت ہوتی تھی کہ رقم کے لین دین والا جھگڑا کافی پرانا تھا، اور اس جھگڑے کے سلسلے میں حبیب خان ایک دفعہ پہلے بھی جیل کی ہوا کھا چکا تھا۔ اس وقت وہ وشواناتھ کے والد سبھاش ناتھ کی حویلی میں گھسا تھا اور اس پر ڈکیتی کا کیس بنا تھا۔ اب بات میرے ذہن میں کچھ کھلتی جا رہی تھی۔ واقعات کی چند کڑیاں ایک دوسرے سے ملتی محسوس ہو رہی تھیں۔ حبیب خان نے نذیر بادشاہ کی بیوی کو ورغلایا تھا اور اپنے ساتھ امرتسر لے آیا تھا۔ نذیر بادشاہ اس کا پیچھا کر کے امرتسر پہنچ گیا تھا اور اس نے اپنی بیوی کے بدلے حبیب خان سے 4-5 ہزار روپے طلب کیے تھے۔ حبیب خان نے رقم دینے کے لیے اس سے چند ماہ کی مہلت مانگ لی تھی اور اپنی کوشش میں لگ گیا تھا۔ وہ امرتسر میں خشک میوے کی دکان کرنے لگا تھا۔ اس کاروبار سے وہ اتنی رقم اکٹھی نہیں کر سکتا تھا کہ نذیر بادشاہ کو ہرجانہ ادا کر سکے۔ اس کا دھیان رہ کر اس رقم کی طرف جا رہا تھا جو اس نے 1.5-2 سال پہلے امرت پور کے سبھاش ناتھ کو ساجھیداری کے لیے دی تھی۔ سبھاش ناتھ اب مر چکا تھا اور اس کا اکلوتا بیٹا وشواناتھ اس کے لین دین کا ذمہ دار تھا۔ اتفاقاً وشواناتھ ملازمت کے سلسلے میں امرتسر ہی میں رہ رہا تھا۔ حبیب خان اس سے ملا اور اپنی رقم کا تقاضا کیا۔ کافی دن یہ کھینچا تانی ہوتی رہی۔ بالآخر حبیب خان نے ایک بار پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ وشواناتھ کے گھر میں گھسا، اسے مارا پیٹا اور اٹھا کر لے گیا۔ یہ بات عین ممکن تھی کہ حبیب خان نے مغوی کو امرتسر میں ہی کہیں رکھا ہو اور اب اس کے وارثوں سے سودے بازی کرنے کے لیے موقع کا انتظار کر رہا ہو۔ حبیب خان حوالات کے ننگے فرش پر دوزانو بیٹھا تھا۔ گرفتار ہوتے وقت اس میں جو اکڑفوں تھی وہ ختم ہو چکی تھی، تاہم وہ اپنے پہلے والے بیان پر اب بھی ڈٹا ہوا تھا۔
اس کا کہنا تھا کہ وہ اتوار کی رات کو وشواناتھ سے رقم کا تقاضا کرنے اس کے گھر میں ضرور داخل ہوا تھا اور دونوں میں مار پیٹ بھی ہوئی تھی، لیکن پھر وشواناتھ کی لاٹھی لگنے سے بلب ٹوٹ گیا۔ اسی دوران باہر کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ وہ سمجھا کہ محلے دار آ گئے ہیں، وہ وہاں سے نکل بھاگا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ اگر وہ نکل بھاگا تو وشواناتھ کہاں تھا؟ میرے پاس حبیب خان کا 7 روزہ ریمانڈ تھا۔ اس ریمانڈ کے دوران میں نے شدید کوشش کی کہ وہ کچھ بک دے، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ میں نے حبیب خان سے شاہینہ اور نذیر بادشاہ کے بارے میں بھی سوالات پوچھے۔ حبیب خان پہلے تو انکار کرتا رہا کہ وہ کسی نذیر بادشاہ کو نہیں جانتا، لیکن جب میں نے امرت پور سے آئے ہوئے امام مسجد عیسیٰ خان کو اس کے سامنے کیا تو اس نے ہار مان لی۔ اس نے اعتراف کر لیا کہ وہ شاہینہ کو امرت پور سے لے کر آیا ہے اور شاہینہ کا پہلا شوہر نذیر بادشاہ ہی تھا۔ تاہم حبیب خان نے یہ بات تسلیم کرنے سے انکار کیا کہ اس نے شاہینہ کو داشتہ کے طور پر رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا، جناب، میں نے اپنے عقیدے کے مطابق شاہینہ سے باقاعدہ شادی کی ہے اور وہ میری بیوی ہے۔ میں نے پوچھا، نذیر بادشاہ سے تمہارا معاملہ کتنے میں طے ہوا تھا؟ وہ بولا، 5,000 روپے میں۔ یہ رقم تم نے ادا کر دی ہے؟ نہیں، میں نے اگلے ماہ تک کی مہلت لے رکھی ہے۔ میں نے کہا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تم مہلت پوری ہونے سے پہلے ہرجانے کی رقم کا انتظام کرنا چاہتے تھے۔ اسی چکر میں تم وشواناتھ کے گھر میں گھسے اور اس سے زبردستی کی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، تھاندار صاحب، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ میں اتنا مجبور نہ ہوتا تو کبھی وشواناتھ سے لڑائی جھگڑا نہ کرتا۔ شاہینہ سے شادی کے وقت میں نے اپنے آپ سے قسم کھائی تھی کہ اب زندگی بھر کوئی غیر قانونی کام نہیں کروں گا، حلال کا رزق کماؤں گا اور شرافت کی زندگی بسر کروں گا۔ میں نے بہت مجبور ہو کر وشواناتھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں 1 ماہ کے اندر نذیر بادشاہ کو رقم نہ دے سکا تو میری بیوی کو چترالی اٹھا کر لے جائیں گے۔ میں نے کہا، دیکھو، اگر تم مجھے سب کچھ صاف صاف بتا دو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ وہ قدرے بیزاری سے بولا، تھاندار صاحب، میں کیسے یقین دلاؤں؟ میں آپ سے کچھ نہیں چھپا رہا ہوں۔ مجھے کچھ پتہ نہیں وشواناتھ کہاں ہے۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ وہ مجھے جیل بھجوانے کے لیے جان بوجھ کر کہیں چھپ گیا ہے۔ میں نے کہا، حبیب خان، تم یہ بتا رہے ہو کہ جب کمرے میں اندھیرا چھا گیا تو باہر کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ تمہارا خیال تھا کہ وہ محلے دار ہیں، لیکن وہ محلے دار نہیں تھے، کیونکہ وشواناتھ کے غائب ہونے کا پتہ اس وقت چلا جب صبح وشواناتھ کا دوست اسے سیر کے لیے جگانے پہنچا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت دروازے پر دستک دینے والا کون تھا؟ حبیب خان بولا، میں نے بھی اس بارے میں بہت سوچا ہے جی، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکال سکا ہوں۔ یہاں امرتسر میں میرا کوئی رشتہ دار ہی نہیں رہتا، نہ ہی کوئی یار دوست اس وقت دروازے پر آ سکتا تھا۔ میں نے 1.5 گھنٹہ حبیب خان سے پوچھ گچھ جاری رکھی، پھر اسے 12 گھنٹے کے لیے سوچنے کی مہلت دے کر اپنے دفتر میں واپس آ گیا۔ سب انسپکٹر فرزند علی میرے دفتر ہی میں بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے صلاح مشورہ کیا۔ اس صلاح مشورے کے نتیجے میں فیصلہ ہوا کہ شاہینہ کے سابقہ خاوند نذیر بادشاہ سے ملاقات کی جائے اور اس کا موقف بھی سنا جائے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، نذیر بادشاہ جلندھر کے ایک نواحی قصبے امرت پور میں رہتا تھا اور وہیں تیل کا کاروبار کرتا تھا۔ امرتسر سے امرت پور کا فاصلہ 35-40 میل سے زیادہ نہیں تھا۔ اگلے روز میں بذریعہ بس امرت پور جا پہنچا۔ اس قصبے کی آبادی میری توقع سے زیادہ تھی۔ نذیر بادشاہ کا حویلی نما مکان ڈھونڈنے میں مجھے زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ وہ اتوار کا دن تھا۔ نذیر بادشاہ سے اس کے گھر ہی میں ملاقات ہو گئی۔ وہ درمیانی شکل و صورت اور درمیانے قد کا شخص تھا۔ رنگ کسی وقت سرخ و سفید رہا ہوگا، لیکن دن رات تیل میں رہ کر اب کچھ میلا ہو گیا تھا۔ نذیر بادشاہ کی توند تھوڑی سی نکلی ہوئی تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک خوش خوراک شخص ہے۔ میں وردی میں تھا، لیکن نذیر بادشاہ مجھے دیکھ کر کچھ زیادہ حیران نہیں ہوا۔ شاید اسے پہلے سے امید تھی کہ حبیب خان اور وشواناتھ کے سلسلے میں پولیس اس سے رابطہ قائم کرے گی۔ وہ مجھے بڑے احترام کے ساتھ گھر کی بیٹھک میں لے گیا اور چائے کا انتظام کروایا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ حبیب خان اور وشواناتھ کے جھگڑے کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ جواب میں نذیر بادشاہ نے قریباً وہی کچھ کہا جو اس سے پہلے امام مسجد عیسیٰ خان کہہ چکا تھا۔ وہ بولا، حبیب خان ایک جھگڑالو شخص کے طور پر مشہور ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ 1.5-2 سال پہلے اس نے وشواناتھ کے باپ سبھاش ناتھ کو رقم دی تھی جو وہ ہڑپ کر گیا، لیکن امرت پور میں کوئی بھی اس کی یہ بات مانتا نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ہندو ہونے کے باوجود سبھاش ناتھ ایک دیانتدار کھرا شخص تھا۔ قریباً 1 سال پہلے حبیب خان اور اس کا ایک ساتھی پستول اور خنجر وغیرہ لے کر سبھاش ناتھ کے گھر گھس گئے۔ سبھاش ناتھ نے ان پر ڈکیتی کا پرچہ کٹوایا اور دعویٰ کیا کہ وہ بہت سی نقد رقم اور زیورات لے گئے ہیں۔ پتہ نہیں اس میں سچ کتنا تھا اور جھوٹ کتنا۔
بہرحال اب حبیب خان سبھاش ناتھ کے اکلوتے بیٹے وشواناتھ کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، نذیر بادشاہ، حوالات میں حبیب خان نے اعتراف کیا ہے کہ وہ تمہاری بیوی کو ورغلا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا اور اب پچھلے 10 ماہ سے اس کے ساتھ رہ رہا ہے۔ حیرانی کی بات ہے کہ تم نے ابھی تک پولیس میں رپٹ درج نہیں کروائی اور نہ اپنی بیوی کو واپس لانے کی کوئی سنجیدہ کوشش کی ہے۔ نذیر بادشاہ کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا، پھر ذرا سنبھل کر کہنے لگا، تھانے دار صاحب، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ شہینہ میری بیوی تو اسی دن نہیں رہی تھی جب اس نے اور حبیب خان نے ایک دوسرے کو میلی نظر سے دیکھا تھا۔ اب تو اس کے ساتھ میرا جو نام کا رشتہ تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے، وہ میرے لیے مر چکی ہے۔ ہمارے علاقے کا یہی دستور ہے کہ ایسی آوارہ عورت پر لعنت کے 2 حرف بھیج کر اسے ہمیشہ کے لیے بھلا دیا جاتا ہے۔ ہمارے درمیان یہ گفتگو 1.5-2 گھنٹے جاری رہی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ نذیر بادشاہ کے دل میں حبیب خان کے لیے وہی جذبات ہیں جو ایک رقیب کے دل میں دوسرے رقیب کے لیے ہوتے ہیں۔ اس گفتگو کے دوران ہی میری نظر حویلی کے بیرونی گیٹ پر پڑی۔ وہاں سے ایک جیپ نما کھٹارا گاڑی اندر آئی۔ اس پر تیل کے بہت سے کنستر لدے ہوئے تھے۔ گاڑی کمرے کے قریب سے گزرتی ہوئی حویلی کے پچھواڑے چلی گئی۔ میری نگاہ ان نشانات پر پڑی جو جیپ کے چاروں پہیے کچی زمین پر چھوڑ گئے تھے۔ ان نشانات کو دیکھ کر میں بری طرح چونک گیا۔ جس جگہ سے جیپ گھومی تھی وہاں چاروں پہیوں کے نشانات صاف نظر آ رہے تھے۔ میں بالکل اسی قسم کے نشان پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ ان نشانات میں دائیں جانب کا اگلا ٹائر قریباً گھسا ہوا تھا اور باقی ٹائروں سے کچھ چوڑا بھی تھا۔ میری رگوں میں خون سنسنا اٹھا۔ یہ نشانات میں نے وشواناتھ کے مکان سے باہر گلی میں دیکھے تھے۔ نذیر بادشاہ جو کچھ دیر پہلے تک اس معاملے میں ایک لا تعلق شخص نظر آ رہا تھا، میری نگاہ میں سخت مشکوک ٹھہر گیا۔ اب میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ جس رات وشواناتھ اپنے گھر سے غائب ہوا، نذیر بادشاہ کی یہ کھٹارا گاڑی نہ صرف امرتسر میں تھی بلکہ وشواناتھ کے گھر بھی گئی تھی۔ یہ بات عین ممکن تھی کہ اس گاڑی میں نذیر بادشاہ خود ہو۔ پھر سوچتے سوچتے ایک بات اور میرے ذہن میں آئی، ہو سکتا ہے کہ نذیر بادشاہ ہی وہ شخص ہو جس نے وشواناتھ اور حبیب خان کی لڑائی کے دوران دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ اگر فرض کر لیا جاتا کہ دروازہ کھٹکھٹانے والا شخص نذیر بادشاہ ہی تھا تو پھر یہ بھی سوچا جا سکتا تھا کہ بعد میں اسی نے زخمی وشواناتھ کو اغوا کیا ہو۔ اس جرم کی وجہ بآسانی سمجھ میں آ جاتی تھی۔ نذیر بادشاہ حبیب خان کا رقیب تھا اور کوئی بھی ایسا کام کر سکتا تھا جس کا الزام حبیب خان پر آتا اور اسے اپنی آزادی اور جان کے لالے پڑ جاتے۔ میں نے ایک دم اپنا لہجہ بدلا اور نذیر بادشاہ سے کہا، جانتے ہو میں امرتسر سے چل کر یہاں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں؟ وہ چونک گیا اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، میں تم سے اس جیپ کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں۔ میں کچھ سمجھا نہیں، وہ ہکلا کر بولا۔ میں نے کہا، جس رات وشواناتھ کو اس کے گھر سے اٹھایا گیا یہ جیپ موقع واردات پر پائی گئی تھی اور میرا خیال ہے کہ تم خود بھی اس جیپ میں موجود تھے۔ نذیر بادشاہ کا رنگ ہلدی ہو گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہکلا کر بولا۔ میں نے جواب دیا، باقی باتیں تھانے چل کر ہوں گی۔ تھانے میں نذیر بادشاہ نے پہلے تو بہت اکڑ فون دکھائی اور بڑی دلیری سے ہمیں خطرناک ترین نتائج کی دھمکیاں دیں، لیکن دھیرے دھیرے وہ اپنے آپ میں آ گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ آزاد علاقہ نہیں ہے اور ان حوالات سے اتنی آسانی کے ساتھ اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ اس نے بہتر سمجھا کہ گدھے کی طرح مار کھانے کی بجائے ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ سب سے پہلے تو اس نے یہ اعتراف دہرایا کہ اپنے علاقے اور قبیلے کے دستور کے مطابق اس نے حبیب خان سے معاوضہ طلب کیا تھا۔ حبیب خان نے شاہینہ کے بدلے 5000 دینا قبول کیا تھا اور چند مہینے کی مہلت لی تھی جو اگلے مہینے ختم ہو رہی تھی۔ پھر تھوڑے سے بحث مباحثے کے بعد اس نے یہ بات بھی مان لی کہ وہ رقم کے سلسلے میں 3-4 بار امرتسر گیا تھا اور حبیب خان سے جھگڑا کر چکا تھا۔ دراصل حبیب خان نے اسے کہہ رکھا تھا کہ وہ مہلت ختم ہونے سے پہلے ہی اسے 1/3 رقم ادا کر دے گا، جو اس نے نہیں کی تھی۔ سب سے مشکل اعتراف یہ تھا کہ واردات کی رات نذیر بادشاہ موقع واردات پر پہنچا تھا۔ نذیر بادشاہ یہ اعتراف نہیں کر رہا تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ واردات کی رات وہ اپنی گاڑی سمیت ایک تاریخ کے سلسلے میں لاہور گیا ہوا تھا۔ میں نے کہا، تمہارے رقیب حبیب خان نے بھی ایسی ہی بات کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ واردات کی رات اپنی دکان کا سودا لینے پشاور گیا ہوا تھا، لیکن مار کھانے کے بعد وہ سب کچھ مان گیا۔ یہ نہ ہو کہ تمہیں بھی اسی کے طریقے سے منانا پڑے۔ نذیر بادشاہ بولا، آخر آپ میرے بارے میں کس طرح کا شک کر رہے ہیں؟ میں نے کیا جرم کیا ہے جو آپ مجھے اس طرح ذلیل کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، فی الحال میں تمہارے جرم کی ٹھیک تفصیل تو نہیں بتا سکتا، لیکن حالات جو نقشہ کھینچ رہے ہیں وہ تم بھی سن لو۔
یہ بات ڈھکی چھپی نہیں کہ تم میں اور حبیب خان میں رقابت تھی۔ تم نے بظاہر تو حبیب خان سے 5,000 میں معاملہ طے کر لیا تھا، لیکن تمہارے اندر انتقام کا دیو چنگھاڑتا رہتا تھا۔ تم کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھے کہ حبیب خان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکو۔ یہ موقع تمہیں پچھلے اتوار کے روز ملا۔ تم رقم کا تقاضا کرنے کے لیے امرتسر حبیب خان کے پاس پہنچے۔ وہاں تمہیں کسی سے پتہ چلا کہ حبیب خان بھی اپنی رقم کا تقاضا کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے۔ وہ وشواناتھ کے پاس گیا تھا۔ تم وشواناتھ کے گھر جا پہنچے۔ یہ رات 9-10 بجے کا وقت تھا۔ تم نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ وہی ٹائم تھا جب گھر کے اندر حبیب خان اور وشواناتھ میں دست بدست لڑائی ہو رہی تھی۔ تمہیں شک گزرا کہ اندر کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ تاریکی کا فائدہ اٹھا کر تم نے دیوار پھاندی اور اندر چلے گئے۔ تم جب اندر گئے، حبیب خان گھر کی پچھلی دیوار سے کود کر باہر نکل گیا اور بیرونی دروازے کے عین سامنے کھڑے موٹر رکشہ میں بیٹھ کر چلا گیا۔ اندر جا کر تم نے ماچس یا ٹارچ کی روشنی میں دیکھا تاریک کمرے میں وشواناتھ خون میں لت پت گرا پڑا تھا۔ تمہارے ذہن میں فوراً ایک شیطانی خیال آیا، حبیب خان سے بدلہ لینے کا یہ بڑا اچھا موقع تھا۔ سب لوگ جانتے تھے کہ حبیب خان اور وشواناتھ میں رقم کے تنازع پر کئی بار جھگڑا ہو چکا ہے۔ کئی افراد کو یہ بات بھی معلوم تھی کہ حبیب خان رقم کا تقاضا کرنے وشواناتھ کی طرف آیا ہوا ہے۔ اگر وشواناتھ کو موقع سے غائب کر دیا جاتا تو حبیب خان پر اغوا یا قتل کا الزام آ سکتا تھا۔ تم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر نیم بے ہوش وشواناتھ کو اٹھایا اور ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی بہانے اپنی جیپ میں ڈال لیا۔ نذیر بادشاہ حیرت سے منہ کھولے میری باتیں سن رہا تھا۔ اس دوران اس کے چہرے پر کئی رنگ آ اور جا چکے تھے۔ ایک دم اس نے اپنی مٹھیاں بھینچیں اور چیخ اٹھا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں قسم کھاتا ہوں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں وہاں گیا ضرور تھا، لیکن جس طرح گیا تھا اسی طرح لوٹ آیا تھا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں وشواناتھ کہاں گیا ہے اور اسے کون لے کر گیا ہے۔ تیش کے عالم میں سچی بات نذیر بادشاہ کے منہ سے نکل گئی تھی۔ اس نے اتوار کی شب موقع واردات پر اپنی موجودگی تسلیم کر لی تھی۔ یہ بڑی اہم پیش رفت ہوئی تھی۔ میں نے نذیر بادشاہ سے پوچھا کہ وہ کس وقت اور کس طرح وہاں پہنچا تھا اور وہاں اس نے کیا دیکھا۔ جواب میں نذیر بادشاہ ایک بار پھر آئیں بائیں شائیں کرنے لگا، لیکن اب بات چونکہ اس کے منہ سے نکل چکی تھی لہٰذا وہ انکاری نہیں ہو سکتا تھا۔ بالآخر اسے ہتھیار پھینکنے پڑے۔ ایک بہت گہری سانس لے کر اس نے جسم ڈھیلا چھوڑ دیا، کچھ دیر سر پکڑے بیٹھا رہا، پھر اس نے گلوگیر آواز میں بولنا شروع کیا۔ جو کچھ اس نے بتایا اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ حبیب خان ایک جوان اور خوبصورت شخص تھا، باتیں بنانے کا فن بھی جانتا تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے شاہینہ کو اپنے شیشے میں اتار لیا۔ وہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی اس کی محبت میں گرفتار ہوتی چلی گئی۔ حبیب خان اس سے مطالبہ کرتا رہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ بھاگ جائے، لیکن یہ آخری قدم اٹھانے کی ہمت شاہینہ میں نہیں تھی۔ اسی دوران ایک روز نذیر بادشاہ شام کے وقت جلدی گھر آیا تو اس نے شاہینہ اور حبیب خان کو ایک کمرے میں اکٹھے بیٹھے دیکھ لیا۔ شاہینہ حبیب خان کی کسی بات پر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی اور حبیب خان بڑی بے تکلفی سے نذیر بادشاہ کے بستر پر نیم دراز تھا۔ یہ منظر دیکھ کر نذیر بادشاہ کے تمام شبے حقیقت کا روپ دھار گئے۔ اس کا خون کھول اٹھا۔ اس کا جی چاہا کہ شاہینہ کو جان سے مار ڈالے، لیکن پھر اس نے خود پر قابو پا لیا۔ اپنے گھر اور بچوں کے لیے اس نے شاہینہ کو آخری موقع دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے شاہینہ کو سمجھایا بجھایا۔ شاہینہ نے بھی اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بعد یہ عہد کیا کہ اب وہ زندگی بھر اسے شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ وہ نذیر بادشاہ کے قدموں میں گر پڑی اور رو رو کر اس نے معافی مانگی۔ اس واقعے کے بعد یوں محسوس ہونے لگا کہ وہ سنبھل گئی ہے۔ اس نے بظاہر حبیب خان سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ انہی دنوں حبیب خان نے برے دوستوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیا اور کاروبار سے دھیان ہٹا کر غنڈہ گردی کے چکر میں پڑ گیا۔ پھر تھوڑے عرصے بعد یہ خبر ملی کہ اس نے قصبے کے ایک زمیندار سبھاش ناتھ کے گھر میں ڈکیتی کی ہے اور جیل چلا گیا ہے۔ 3-4 ماہ بعد وہ جیل سے واپس آیا اور ایک بار پھر اپنے بدکماش یاروں کے ساتھ بدماشی میں مصروف ہو گیا۔ اسی دوران نذیر بادشاہ کو یہ محسوس ہونے لگا کہ شاہینہ اور حبیب خان میں ابھی بھی کوئی نہ کوئی چکر ضرور موجود ہے۔ یہ بات نذیر بادشاہ کے لیے بڑی حیران کن تھی۔ شاہینہ ایک جمی جمائی پرسکون زندگی سے منہ موڑ کر ایک آگ میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک روز نذیر بادشاہ کو پتہ چلا کہ حبیب خان نے خودکشی کی کوشش کی ہے اور اسے ہسپتال پہنچایا گیا ہے۔ نذیر بادشاہ جانتا تھا کہ خودکشی کی اس کوشش کا تعلق بھی شاہینہ اور حبیب خان کے چکر سے ہے، اور پھر یہ بات ثابت بھی ہو گئی۔ چند ہی روز بعد شاہینہ حبیب خان کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی۔ نذیر بادشاہ کو اس حرکت کا بے حد دکھ تھا، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ جو ہو گیا اچھا ہو گیا۔ اسے پسند نہیں تھا کہ وہ ایک ایسی عورت کے ساتھ زندگی گزارے جس کے دل میں کچھ اور زبان پر کچھ اور ہو، جو بظاہر اس کی باہوں میں سمائے
لیکن تصور میں کسی اور کے سینے سے لگے، جو اس کے بستر پر ہوتے ہوئے بھی کسی اور کے بستر کے بارے میں سوچتی رہے۔ اس نے اس صدمے کو صبر و ہمت سے برداشت کیا اور اپنے علاقے کے رواج و دستور کے مطابق حبیب خان سے ہرجانہ وصول کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ حبیب خان نے اسے 5,000 روپے دینے قبول کیے تھے۔ ان میں سے 1,500 روپے اس نے 3 مہینے کے اندر دینے تھے، باقی رقم 10 مہینے میں چکانی تھی۔ لیکن اس نے 6 مہینے گزر جانے کے باوجود نذیر بادشاہ کو 1 پیسہ نہیں دیا۔ نذیر بادشاہ کو اس بات کا بہت رنج تھا۔ وہ ہر ہفتے 2 ہفتہ بعد حبیب خان کے پاس امرتسر جا پہنچتا تھا اور سخت لب و لہجے میں رقم کا مطالبہ کرتا تھا۔ حبیب خان کہتا تھا کہ اس نے سبھاش ناتھ کے بیٹے وشواناتھ سے رقم لینی ہے، جو ہی اسے یہ پیسے ملیں گے وہ نذیر بادشاہ کے ہاتھ پر رکھ دے گا۔ واردات کے روز بھی نذیر بادشاہ حبیب خان سے رقم کا مطالبہ کرنے ہی امرتسر پہنچا تھا۔ اپنے ایک جاننے والے کی زبانی سے معلوم ہوا کہ 2 روز پہلے حبیب خان اور وشواناتھ کے درمیان بھرے بازار میں سخت جھڑپ ہوئی ہے اور دونوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی ہیں۔ اب ایک بار پھر حبیب خان وشواناتھ کی طرف گیا ہوا ہے اور اگر آج بھی وشواناتھ نے اسے خالی ہاتھ لوٹانا چاہا تو وہ ضرور وشواناتھ کو چاقو گھونپ دے گا۔ یہ اطلاع سن کر نذیر بادشاہ سوچ میں پڑ گیا۔ اگر حبیب خان کے ہاتھوں وشواناتھ زخمی یا قتل ہو جاتا اور اس کے نتیجے میں حبیب خان جیل جا پہنچتا تو نذیر بادشاہ کو کیا فائدہ ہونا تھا؟ اس کی بیوی تو جا ہی چکی تھی، اسے واپس نہیں آنا تھا، اور اگر وہ آ بھی جاتی تو نذیر بادشاہ اسے ہرگز قبول نہ کرتا۔ نہ ہی حبیب خان کے جیل خانے جانے سے اس کا کوئی اور بگڑا کام سنور سکتا تھا۔ ہاں، یہ بات یقینی تھی کہ حبیب خان جیل چلا گیا تو اس کے 5,000 روپے ڈوب جائیں گے۔ نذیر بادشاہ خالص کاروباری انداز میں سوچنے کا عادی ہو چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ حبیب خان اور وشواناتھ کے جھگڑے کو روکنا چاہیے۔ وہ اپنی گاڑی پر وشواناتھ کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت رات کے 9-10 کا عمل تھا۔ سردی کی وجہ سے گلیاں بازار وغیرہ سنسان نظر آ رہے تھے۔ اس نے وشواناتھ کا گھر دیکھا ہوا تھا۔ وشواناتھ کے دروازے پر پہنچ کر اس نے دستک دی۔ 2-3 بار دستک کے باوجود کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ اسی دوران اندر سے ایسی آوازیں آئیں جیسے دھینگا مشتی ہو رہی ہو۔ نذیر بادشاہ کا ماتھا ٹھنک گیا۔ اس نے چند لمحے سوچا، پھر دیوار پھاند کر اندر داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک تاریک کمرے کی دہلیز پر وشواناتھ اوندا پڑا ہے۔ برآمدے کی روشنی سیدھی اس کے جسم پر پڑ رہی تھی۔ اس کے کندھے اور سر سے خون بہہ رہا تھا۔ قریب ہی فرش پر ایک لاٹھی پڑی تھی۔ وشواناتھ نے اپنے ایک ہاتھ سے زخمی کندھا دبا رکھا تھا اور دھیرے دھیرے کرراہ رہا تھا۔ نذیر بادشاہ الٹے قدموں باہر نکل آیا۔ دروازہ کھول کر وہ سڑک پر آیا اور اپنی جیپ میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گیا۔ میں نے نذیر بادشاہ کا مندرجہ والا بیان پوری تسلی اور توجہ سے سنا۔ اس بیان میں جھوٹ کتنا ہے اور سچ کتنا، اس کا اندازہ فوری طور پر تو نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ بہرحال اتنا پتہ تو چل ہی گیا تھا کہ نذیر بادشاہ موقع پر موجود تھا اور اس نے وشواناتھ کو زخمی حالت میں دیکھا تھا۔ میں نے نذیر بادشاہ سے کہا، اگر میں چند منٹ کے لیے فرض کر لوں کہ وشواناتھ کی گمشدگی میں تمہارا ہاتھ نہیں تو پھر اس جرم کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ اگر تم میری جگہ ہوتے تو اس بارے میں کس نتیجے پر پہنچتے؟ نذیر بادشاہ نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور بولا، میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں جی؟ ہو سکتا ہے کہ وشواناتھ کو اغوا کرنے والا بھی حبیب خان ہی ہو۔ اس نے دیکھ لیا ہو کہ میں دیوار پھاند کر اندر آ رہا ہوں، وہ کسی کونے خدرے میں چھپ گیا ہو، میرے جاتے ہی وہ پھر باہر نکل آیا ہو اور وشواناتھ کو لے گیا ہو۔ میں نے کہا، لیکن وہ تو کہتا ہے کہ تمہارے دستک دیتے ہی گھر سے نکل گیا تھا اور موٹر رکشہ پر بیٹھ کر چلا گیا تھا۔ کیا تمہاری واپسی تک موٹر رکشہ وہی موجود تھا؟ نذیر بادشاہ بولا، سچی بات ہے جناب، میں نے اس بات پر غور ہی نہیں کیا کہ گھر کے سامنے کوئی موٹر رکشہ موجود تھا یا نہیں۔ مجھے اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ میں ارد گرد توجہ دے سکتا۔ وشواناتھ کو زخمی حالت میں دیکھ کر میں بہت حواس باختہ ہو گیا تھا۔ میں فوراً وہاں سے نکلا اور گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ موٹر رکشہ دروازے کے سامنے موجود تھا اور اس بات کی تصدیق چھابڑی فروش یاسین کے علاوہ خود حبیب خان بھی کر چکا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ یہ رکشہ نذیر بادشاہ کی نگاہ سے اوجھل رہا۔ بہرحال ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے نذیر بادشاہ سے کہا، یعنی تمہیں شبہ ہے کہ وشواناتھ کا اغوا صرف حبیب خان نے ہی کیا ہے؟ وہ بولا، صرف شبہ ہے، یقین کے ساتھ آپ کی طرح میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ حبیب خان کوئی اچھا شخص نہیں ہے، وہ کئی چکروں میں پھنسا ہوا ہے۔ کئی ایسے بندے بھی ہیں جو بظاہر اس کے دوست ہیں لیکن اندر سے دشمن ہیں۔ کیا پتا کسی ایسے ہی شخص نے اسے اس چکر میں پھنسایا ہو۔ عورتوں کے معاملے میں بھی حبیب خان ایک لالچی اور ندیدہ شخص ہے۔ خاص طور پر شادی شدہ عورتوں سے اس نے کئی معاشقے پالے ہیں۔
چترال میں بھی 2-3 شادی شدہ عورتوں سے اس کا چکر رہا ہے۔ سنا ہے یہاں پنجاب میں بھی اس نے ایک میواتی کا ہنستا پھنستا گھر برباد کر دیا تھا۔ اب وہ نیک اور پارسا بننے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن انسان جو کچھ بوتا ہے اس کی فصل تو کاٹتا ہی ہے۔ 24 گھنٹے تک پوچھ گچھ کرنے کے بعد میں نے نذیر بادشاہ کو گھر جانے کی اجازت دے دی، لیکن اسے سمجھا دیا کہ وہ زیر تفتیش ہے اور اگر اس نے مجھے بتائے بغیر امرت پور سے جانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جس دن میں نے نذیر بادشاہ کو گھر جانے کی اجازت دی، اسی روز شام کو ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ علاقے میں کھلبلی مچ گئی۔ امرتسر کے شمالی علاقے میں گندے نالے کے اندر سے ایک پرسرار بوری ملی۔ یہ بوری کہیں سے تیرتی ہوئی آئی تھی اور پل کے نیچے آ کر اٹک گئی تھی۔ بوری کے اوپر بہت سی مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں اور خون کی آلائش بھی نظر آ رہی تھی۔ راہ گیروں کو شبہ ہوا کہ بوری میں کوئی انسانی لاش ہے۔ تھانے میں اطلاع دی گئی۔ میں عملے کے 3 ارکان کے ساتھ موقع پر پہنچا۔ اس وقت تک پل اور نالے کے دونوں اطراف مجمع لگ چکا تھا۔ 2 خاک روبوں کی مدد سے بوری گندی پانی میں سے نکالی گئی۔ اس میں سے بو کے بھبکے اٹھ رہے تھے۔ اسے کھولا گیا تو اندر سے ایک مسخ اور پھولی ہوئی لاش برآمد ہوئی۔ میں وشواناتھ کی تصویر دیکھ چکا تھا، لہٰذا دیکھتے ہی پہچان گیا۔ یہ وشواناتھ کی لاش تھی۔ وشواناتھ ایک لمبا تڑنگا شخص تھا۔ وہ بوری میں پورا نہیں آیا تھا۔ اس کا سر بوری سے باہر رہ گیا تھا، لہٰذا سر پر ایک کپڑا ڈال کر اوپر سے رسیاں وغیرہ لپیٹ دی گئی تھیں اور یوں اسے پیک کر کے نالے میں پھینک دیا گیا تھا۔ میں نے موقع پر ہی وشواناتھ کا معائنہ کیا۔ وشواناتھ کے گلے میں رسی ڈال کر اس کا گلا گھونٹا گیا تھا۔ یہ رسی ابھی تک اس کے گلے میں موجود تھی۔ اس کے علاوہ وشواناتھ کے ایک کندھے پر تیز دھار آلے کا زخم بھی صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ یقیناً یہ وہی زخم تھا جو حبیب خان کے چاقو سے آیا تھا۔ ضروری کارروائی کے بعد لاش کو فوراً پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ لاش کی خبر جنگل میں آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی۔ اگلے روز کے اخبارات میں تفصیل سے ذکر ہوا۔ ایک ہندی اخبار نے سرخی لگائی، اغوا کا ڈراپ سین، وشواناتھ کی لاش مل گئی۔ ایس پی صاحب نے مجھے فوری ہیڈ کوارٹر میں بلایا اور سختی سے تاکید کی کہ حقیقی ملزم گرفتار کیے جائیں اور چالان جلد سے جلد مکمل کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ ضروری ہو گیا تھا کہ میں نذیر بادشاہ کو پھر گرفتار کر لوں اور اس کے علاوہ ان تمام افراد کو بھی تفتیش میں بٹھایا جائے جن پر کسی طرح کا شبہ ہو سکتا تھا۔ اب یہ قتل کیس تھا اور ضرورت اس امر کی تھی کہ تیز رفتاری سے تفتیش کی جائے۔ میری دلچسپی کی چیز وہ رسی تھی جس سے وشواناتھ کا گلا گھونٹا گیا تھا۔ رسی کا یہ ٹکڑا قریباً 2 فٹ لمبا تھا۔ یہ کوئی عام رسی نہیں تھی۔ کسی درخت کی خشک چھال کو بٹ کر رسی کی شکل دی گئی تھی۔ ایسی رسی میں عموماً خشک انجیریں یا خوبانیاں وغیرہ پروئی جاتی ہیں۔ جب اس رسی کا باریک بینی سے معائنہ کیا گیا تو یہ اندازہ درست ثابت ہوا۔ یہ وہی رسی تھی جو خشک میوہ بیچنے والے استعمال کرتے ہیں۔ خشک میوے کا ذکر آتے ہی دھیان خود بخود حبیب خان کی طرف چلا گیا۔ جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ امرتسر آ کر حبیب خان نے خشک میوے کی دکان کر لی تھی۔ 2 دن بعد پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی آ گئی۔ وشواناتھ کی لاش کو دستیابی سے قریباً 48 گھنٹے قبل قتل کیا گیا تھا۔ وہ دم گھٹنے سے ہلاک ہوا تھا۔ اس کی گردن پر رسی کا گہرا نشان موجود تھا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نیل کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ یہ بات تو یقینی تھی کہ وشواناتھ کو حبیب خان نے اپنے ہاتھوں سے ہلاک نہیں کیا۔ وہ پچھلے کئی روز سے پولیس کی حراست میں تھا۔ یہ کام حبیب خان کے کسی ایسے دوست کا ہو سکتا تھا جس کے پاس وشواناتھ کو اغوا کرنے کے بعد رکھا گیا تھا۔ ممکن تھا کہ اپنے سر اور کندھے کے زخموں کی وجہ سے وشواناتھ قریب المرگ ہو گیا ہو۔ اسے علاج معالجے کی ضرورتوں سے بے نیاز کرنے کے لیے قتل کر کے پھینک دیا گیا ہو۔ لیکن ایک بات مجھے بار بار شک میں مبتلا کر رہی تھی۔ قاتل کو رسی کا ٹکڑا بوری میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ حبیب خان کو پھنسانے کے لیے جان بوجھ کر ایسی رسی بوری میں رکھی گئی ہو جو انجیریں وغیرہ پرونے کے لیے استعمال ہوتی ہو؟ جب میں اس زاویے سے سوچتا تھا تو میرا دھیان ایک بار پھر حبیب خان کے رقیب نذیر بادشاہ کی طرف جانے لگتا تھا۔ نہ جانے کیوں بار بار مجھے یہ شبہ ہوتا تھا کہ حبیب خان لاکھ برا سہی، لیکن یہ اغوا اور قتل اس نے نہیں کیا۔ اسے ایک منصوبے کے تحت پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر ایسی کوشش کی گئی تھی تو پھر نذیر بادشاہ سے زیادہ کس پر شبہ کیا جا سکتا تھا؟ وہ شہینہ کا سابقہ شوہر تھا اور عین واردات کے وقت موقع پر بھی موجود تھا۔ وشواناتھ قتل کیس کی تفتیش جاری تھی۔ ایک روز ایک اہم واقعہ رونما ہوا۔ معمول کی چیکنگ کے دوران دربار صاحب کے علاقے سے ایک ٹیکسی والے کو گرفتار کیا گیا۔ اس کی ٹیکسی بھی پکڑ لی گئی اور ماں سواریوں کے تھانے پہنچا دی گئی۔ سواریوں میں ایک خوبصورت لڑکی اور گھنی مونچھوں والا ایک جوان سال شخص تھا۔ وہ نشے میں تھا اور شکل و صورت سے ہی رنگین مزاج نظر آتا تھا۔ لڑکی بھی آفت کی پرکالی لگتی تھی۔
اس نے نئی مریاں لباس پہن رکھا تھا، قمیص کا گریبان خطرناک حد تک کشادہ تھا اور باریک کپڑے کی ایسی چست پتلون پہنے ہوئے تھی جسے دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ ٹانگوں پر سرخ رنگ کیا ہوا ہے۔ در حقیقت پولیس والوں نے اسی لڑکی کو دیکھ کر چیکنگ کے لیے روکا تھا۔ اس نے پہلے تو بہت شور مچایا تھا کہ وہ فلاں کی بیٹی ہے اور فلاں کی بھتیجی ہے، پولیس والوں پر کیس کر دے گی، ان کی پیٹیاں اتروا دے گی وغیرہ وغیرہ، لیکن جلد ہی پتہ چل گیا کہ وہ ایک طوائف زادی ہے اور اپنے شرابی گاہک کے ساتھ رات بسر کرنے اس کی کوٹھی میں جا رہی ہے۔ یہ انکشاف ہونے کے بعد وہ منت سماجت پر اتر آئی تھی۔ اس نے سب انسپکٹر فرزند علی کو ایک طرف لے جا کر رشوت کی پیشکش کی تھی۔ شاید فرزند علی اسے چھوڑ ہی دیتا، لیکن ٹیکسی کی تلاشی کے دوران کانسٹیبل سنت سنگھ کی نگاہ ایک شے پر پڑی اور وہ چونک گیا۔ ڈگی میں خون کے دھبے موجود تھے۔ ان دھبوں کے بارے میں ڈرائیور غفور احمد سے پوچھا گیا تو وہ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ یہ ایک سنگین قسم کی صورتحال تھی۔ پولیس کا عملہ ٹیکسی کو ڈرائیور اور سواریوں سمیت تھانے میں لے آیا۔ میں نے تھانے لائے جانے والے تینوں افراد سے پوچھ گچھ کی۔ طوائف اور اس کے گاہک کو تو سرزنش کر کے چھوڑ دیا گیا، مگر ڈرائیور کا رویہ الجھن میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ٹیکسی کا اصل مالک مبین اختر نامی ایک شخص ہے اور وہ اجرت پر رات کے وقت ٹیکسی چلاتا ہے۔ اسے کچھ معلوم نہیں کہ ڈگی میں خون کے یہ دھبے کیسے ہیں۔ در حقیقت ڈرائیور غفور احمد بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اگر وہ ناکے پر ہی کہہ دیتا کہ کسی سواری نے گوشت یا ذبح کی ہوئی مرغیاں وغیرہ رکھوائی تھیں تو اسے چھوڑ دیا جاتا، لیکن وہ اپنے سر سے بلا ٹالنے کے لیے بار بار ٹیکسی کے مالک مبین اختر کا نام لے رہا تھا۔ اب ضروری ہو گیا تھا کہ اس مبین صاحب سے مل لیا جائے۔ ٹیکسی ڈرائیور سے گفتگو کرتے ہوئے میرے وہم و گمان میں نہ تھا کہ خون کے ان دھبوں کا سلسلہ وشواناتھ کے قتل سے جا ملے گا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ خود جانا ضروری نہیں سمجھا اور یہ کام سب انسپکٹر فرزند علی کے سپرد کیا۔ تاہم عین موقع پر سب انسپکٹر فرزند علی کو ہیڈ کوارٹر سے بلاوا آ گیا اور مجھے غفور احمد کی بے حد کھٹارا ٹیکسی میں بیٹھ کر خود مبین اختر کے پاس جانا پڑا۔ جس شخص کو مبین اختر کہا جا رہا تھا، اس کا گھر لاری اڈے کے قریب ایک کچی آبادی میں تھا۔ کچا پکا نیم تاریخ سا مکان تھا۔ کھٹارا ٹیکسی بے تحاشا شور مچاتی رات کے 10:30 بجے مکان کے سامنے پہنچی۔ میرے ساتھ سادہ کپڑوں میں 2 کانسٹیبل بھی تھے۔ میں نے ان دونوں کو ٹیکسی میں رہنے دیا اور خود ڈرائیور غفور احمد کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھا۔ دوسری تیسری دستک پر ایک ادھیڑ عمر شخص نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر گڑبڑا گیا۔ میں وردی میں تھا اور کسی شخص کو گھر کا دروازہ کھولنے پر سامنے پولیس نظر آئے تو وہ گھبرایا ہی کرتا ہے۔ کیا بات ہے غفورے؟ ادھیڑ عمر شخص نے غفور احمد سے پوچھا۔ یہ انسپکٹر صاحب ہیں، تم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، غفور احمد نے گویا مصیبت کا اعلان کیا۔ جی فرمائیے، ادھیڑ عمر شخص نے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ اس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی، قد لمبا اور رنگ ذرا سانولا تھا۔ میں نے کہا، باہر نہ نکلو، اندر چلو، یہ بات گلی میں کرنے والی نہیں ہے۔ اسے تقریباً دھکیلتا ہوا میں اندر لے گیا۔ ادھیڑ عمر شخص کا نام ہی مبین اختر تھا۔ اب ڈرائیور کی طرح وہ بھی تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس گھر میں اس کے علاوہ اور کون کون رہتا ہے؟ وہ ٹھیٹھ اردو میں بولا، جی ایک میں ہوں، ایک میرا چھوٹا بھیا ہے، ایک بچہ اس کا ہے، 3 میرے ہیں۔ اس کی زوجہ فوت ہو چکے ہیں، میری زوجہ اور والدہ میرے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ میں نے پوچھا، تمہارا روزگار کیا ہے؟ وہ بولا، میں کارپوریشن میں ملازم ہوں جی، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے 500 روپے میں یہ ٹیکسی لی تھی۔ خود تو تھکا ماندہ ہوتا ہوں، رات کو چلا نہیں سکتا، ڈرائیور کو اجرت پر دے دیتا ہوں۔ ابھی میں مبین اختر سے تعارفی گفتگو کر ہی رہا تھا کہ ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ بیرونی دروازے پر کھٹ پٹ ہوئی اور کوئی سست قدموں سے چلتا کمرے کی طرف آیا۔ سردی کا موسم تھا۔ اس شخص نے اپنا منہ سر گرم چادر میں لپیٹ رکھا تھا، صرف آنکھیں اور ناک کا تھوڑا سا حصہ نظر آ رہا تھا۔ دروازے پر قدم رکھتے ہی اس کی نگاہ مجھ پر پڑی اور وہ بری طرح ٹھٹک گیا۔ صرف ایک لمحے کے لیے وہ دہلیز پر پتھر کی طرح ساکت نظر آیا، پھر پیچھے ہٹا اور کسی چھلاوے کی طرح واپس بھاگا۔ اسے بھاگتے دیکھ کر میں بھی بیٹھا نہیں رہ سکا۔ ٹھہرو، میں نے چیخ کر کہا اور ہولسٹر سے ریوالور نکال کر اس کے پیچھے لپکا۔ وہ شخص سنی انسنی کرتے ہوئے تیر کی مانند سنسناتا ہوا بیرونی دروازے سے نکل گیا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی شے تھی جو اس نے دروازے کے قریب پھینک دی تھی۔ میں نے پوری رفتار سے اس کا تعاقب کیا۔ میں چاہتا تو بآسانی اس پر گولی چلا سکتا تھا، لیکن بغیر جانے بوجھے میں اسے زخمی یا ہلاک کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں جب اس شخص کے پیچھے بھاگتا ہوا باہر نکلا تو ٹیکسی میں بیٹھے 2 کانسٹیبل بھی نکل کر اس کے پیچھے دوڑے۔ ہم گلی کے موڑ پر پہنچے تو وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل تھا۔ یہاں سے 2 راستے پھوٹتے تھے، اب معلوم نہیں وہ کس راستے پر گیا ہے۔ میں نے 2 کانسٹیبلوں کو بائیں جانے والے راستے پر دوڑایا
جبکہ خود دائیں جانب بھاگا۔ قریباً 100 گز آگے میں نے اسے دیکھ لیا۔ اس نے اپنی چادر اتار کر پھینک دی تھی اور بھینسوں کے ایک باڑے کی کچی دیوار پھاند رہا تھا۔ میں نے بھی اس کے پیچھے دیوار پھاندی اور اندر داخل ہو گیا۔ مویشیوں کے درمیان سے گزر کر وہ شخص دوسری طرف والی دیوار پر چڑھا اور باہر کود گیا۔ اس کے کودتے ہی دیوار کے اس پار سریلی چیخیں گونجی۔ ایک لمحے بعد میں بھی دیوار کے اوپر تھا۔ میں نے دیکھا یہ کسی گھر کا صحن تھا۔ یہاں شامیانہ لگا تھا اور بلبوں کی زرد روشنی میں بہت سی زرق برق لڑکیاں اور عورتیں چیختی چلاتی ہوئی بھاگ رہی تھیں۔ در حقیقت یہ شادی والا گھر تھا۔ چند لمحے پہلے یہاں ڈھولک بجائی جا رہی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے بھاگنے والے شخص نے ایک لڑکے کے ہاتھ سے لاٹھی چھین لی۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا یہ بھی ایک لڑکی تھی جس نے مردانہ لباس پہن کر پگڑی باندھ رکھی تھی اور لڑکیوں کے ساتھ مل کر گانا بجانا کر رہی تھی۔ جو ہی میں دیوار سے کودا، بھاگنے والے نے بے دریغ مجھ پر لاٹھی چلائی۔ یہ بڑا کارگر وار تھا۔ لاٹھی کی شدید ضرب میرے داہنے ہاتھ پر پڑی اور ریوالور میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ انگلیوں سے لے کے کندھے کے جوڑ تک سارا بازو سن ہو کر رہ گیا تھا۔ دوسرا وار بے حد پھرتی سے میرے سر پر کیا گیا۔ کوشش کے باوجود میں سر نہیں بچا سکا اور آنکھوں میں تارے ناچ گئے۔ ٹوپی اچھل کر دور جا گری تھی۔ پہلی بار میری نگاہ حملہ آور کے چہرے پر پڑی اور میں سن رہ گیا۔ وہ میرے لیے اجمی نہیں تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ معمولی سا شخص میرے لیے اتنا سخت جان مد مقابل ثابت ہوگا۔ اس نے بڑی مہارت سے لاٹھی چلائی اور مجھے کئی زوردار چوٹیں لگائیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی چوٹ فیصلہ کن ثابت ہوتی اور میں چاروں شانے چت ہو جاتا، مجھے ایک موقع مل گیا۔ میں اپنا سر بچانے کی کوشش میں نیچے جھکا اور ایک جھٹکے سے وہ دری کھینچ لی جو لڑکیوں نے ڈھولک بجانے کے لیے زمین پر بچھا رکھی تھی۔ مد مقابل پشت کے بل زمین پر گرا۔ میں نے چھلانگ لگا کر اسے دبوچ لیا۔ اس کو پھینٹی لگانے کے نیک کام میں چند عورتوں اور لڑکیوں نے بھی میرا ساتھ دیا اور مار مار کر اسے نڈھال کر دیا۔ کچھ دیر بعد میرے دونوں کانسٹیبل بھی موقع پر پہنچ گئے اور میرے اشاروں پر انہوں نے خوانچہ فروش کو ہتھکڑی لگا دی۔ خوانچہ فروش کے ذکر پر آپ چونکے ہوں گے۔ جی ہاں، یہ وہی خوانچہ فروش یاسین تھا جو سردیوں کی رات میں گھوم پھر کر گرم انڈے اور ربڑی کی آواز لگاتا تھا اور جس نے چند ہفتے پہلے یہ بیان دیا تھا کہ اس نے واردات کی رات حبیب خان کو ایک موٹر رکشہ سے اتر کر وشواناتھ کے گھر میں داخل ہوتے اور پھر غائب ہوتے دیکھا تھا۔ آبادی کے بہت سے لوگ ہمارے ارد گرد جمع ہو چکے تھے۔ یاسین کو جلوس کی شکل میں واپس اسی مکان میں لایا گیا جہاں سے وہ بھاگا تھا۔ ڈرائیور غفور اور ادھیڑ عمر شخص مبین اختر دروازے پر کھڑے تھے اور بے حد خوفزدہ نظر آ رہے تھے۔ یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہی خوانچہ فروش مبین اختر کا چھوٹا بھیا ہے۔ آبادی کے عوام و خواص اس واقعے میں بڑی دلچسپی لے رہے تھے اور بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ اس شخص نے کیا کیا ہے۔ میں سب کو گول مول سا جواب دے رہا تھا۔ ابھی تو ٹھیک سے مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ ہاں، ایک بات مجھ پر اور میرے عملے پر واضح ہو چکی تھی، یہ خوانچہ فروش کسی نہ کسی طور پر وشواناتھ کے قتل میں ملوث ہے۔ میرا دھیان اس ٹیکسی کی طرف چلا گیا جو خوانچہ فروش یاسین کے بھائی کی ملکیت تھی۔ ٹیکسی کی ڈگی میں خون کے دھبے موجود تھے۔ یہ بات عین ممکن تھی کہ ان دھبوں کا براہ راست تعلق وشواناتھ سے ہو۔ یاسین بڑے عجیب طریقے سے قابو میں آیا تھا۔ اگر معمول کی چیکنگ میں یہ ٹیکسی نہ پکڑی جاتی تو ہم اس مکان تک کیوں کر پہنچتے، اور اگر یاسین مجھے دیکھ کر اچانک بھاگ نہ اٹھتا تو شاید اس مکان تک پہنچنے کے باوجود ہم ملزم تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہوتے۔ یاسین کے گھر میں پہنچ کر معلوم ہوا کہ اس نے بھاگتے بھاگتے جو چیز دروازے کے پاس پھینکی تھی وہ دراصل گرم انڈوں والی ٹوکری تھی۔ وہ پھیری لگا کر واپس گھر آیا تھا۔ بالکل غیر متوقع طور پر مجھے کمرے میں بیٹھے دیکھا تو ڈر کر بھاگ کھڑا ہوا۔ ارد گرد کے لوگوں سے چند بیانات لینے کے بعد ہم نے یاسین اور اس کے بھائی مبین اختر اور کھٹارا ٹیکسی ڈرائیور غفور احمد کو حراست میں لیا اور تھانے کی طرف روانہ ہو گئے۔ خوانچہ فروش یاسین کو ہتھکڑیوں میں دیکھ کر میرا سارا عملہ حیران رہ گیا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ بے ضرر سا شخص قتل کیس کا ملزم ٹھہر جائے گا۔ خود مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن حالات کی انگلی بڑی بے رحمی سے یاسین کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ یاسین شروع میں بہت گھبرایا ہوا تھا، لیکن تھانے پہنچ کر بالکل پرسکون ہو گیا۔ وہ ذات کا میواتی تھا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ میواتی بڑے جنگجو ہوتے ہیں اور ان میں سے بعض نے تلوار بازی، لٹھ بازی اور گتکے کی باقاعدہ تربیت لی ہوتی ہے۔ آج اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ شامیانے کے اندر یاسین نے جس مہارت اور بے خوفی سے مجھ پر لاٹھی گھمائی تھی، اگر چند سیکنڈ اسے اور مل جاتے تو یقیناً مجھے ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیتا۔ کیس کے آغاز میں یاسین نے یہ بیان دیا تھا کہ اس نے حبیب خان کو وشواناتھ کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ دوسرے لفظوں میں حبیب خان کو پھنسانے والا یہی یاسین تھا۔ اب ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ یاسین خون، اس اغوا اور قتل میں ملوث ہے۔ اگر ایسا تھا تو کیوں ہوا تھا؟
اس کے لیے یاسین کی زبان کھلوانے کی ضرورت تھی۔ یاسین نے بہت مشکل سے زبان کھولی، لیکن جب ایک بار کھولی تو پھر کچھ بھی نہیں چھپایا۔ آنکھوں میں آنسو بھر کر اور چہرے پر جوش سجا کر وہ بولتا چلا گیا۔ بڑی روانی سے، بڑے اعتماد سے سب اسے خاموشی سے سنتے رہے۔ اس نے کہا، میں وشواناتھ کا قاتل ہوں اور مجھے اس بات پر بے حد افسوس ہے۔ کاش میں حبیب خان کا قاتل ہوتا۔ میں نے اگر سزائے موت پائی تو مجھے اپنے پھانسی چڑھنے کا افسوس نہیں ہوگا، صرف اس بات کا افسوس ہوگا کہ میں حبیب خان کی بجائے ایک بے گناہ کے قتل میں پھانسی پا رہا ہوں۔ کاش وشواناتھ مجھے اپنے قتل پر مجبور نہ کرتا، کاش وہ میری بات مان جاتا۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگا۔ کچھ دیر رو چکا تو اس واقعے کی تفصیلات بتانے لگا۔ اپنی گلوگیر آواز میں اس نے کئی انکشافات کیے اور آخر میں یہ بتایا کہ وشواناتھ بے گناہ ہونے کے باوجود اس کے ہاتھوں سے کیوں کر اور کیسے قتل ہوا۔ اس کے طویل بیان کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ آج سے 5 برس قبل میری شادی ہوئی تھی۔ میری بیوی کا نام فہمیدہ تھا۔ وہ میری تائزاد بہن تھی۔ اس کو سب شہزادی کہتے تھے۔ وہ کسی شہزادی ہی کی طرح خوب شکل تھی۔ ہماری برادری میں اکثر افراد کے رنگ سانولے ہوتے ہیں، لیکن اس کا رنگ بھی صاف تھا۔ پتہ نہیں کب اور کس وقت وہ ایک شیطان کی نظروں میں آ گئی۔ ہاں، میں اسے شیطان ہی کہوں گا۔ سیدھی سادی عورتوں کو بہکانے، ورگلانے اور خراب کرنے میں اس بد کردار کو کمال حاصل ہے۔ آپ سب لوگ اس شیطان کو حبیب خان کے نام سے جانتے ہیں۔ اس نے شہزادی کو کہیں بازار میں دیکھا اور ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گیا۔ پہلے بھائی بن کر اس کے قریب آیا، اس کے دل میں جگہ پیدا کی، پھر اپنی اصلیت پر اتر آیا۔ مجھے اس چکر کا پتہ بہت دیر سے لگا۔ شہزادی خاموش اور افسردہ سی رہنے لگی۔ پہلے بچے کی پیدائش کے بعد سے اخراجات بہت بڑھ چکے تھے اور آمدنی بہت کم تھی۔ میں نے سمجھا شاید گھر کی حالت کی وجہ سے پریشان ہے۔ پھر وہ بیمار ہو گئی۔ ایک روز مجھ سے کہنے لگی کہ میں اسے اس کے میکے چھوڑاؤں، یہاں اس کا دم گھٹ رہا ہے، یہاں رہی تو اور بیمار ہو جائے گی۔ مجھے اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کا میکا ڈلہوزی میں تھا۔ میں نے کہا، ڈلہوزی میں تو بہت سردی ہے، وہ اس موسم میں وہاں نہ جائے، لیکن وہ نہ مانی۔ میں نے کرائے کا انتظام کیا اور اسے ڈلہوزی چھوڑایا۔ اس کے جانے کے 1 مہینے بعد اس کی ایک سہیلی سے مجھے پتا چلا کہ ایک شخص ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا، گھر کے چکر لگاتا تھا، خط لکھتا تھا اور ہر طرح تنگ کرتا تھا۔ وہ ڈرتی تھی کہ اگر گھر میں بتایا تو فساد ہو جائے گا۔ اسی شخص سے جان چھڑانے کے لیے وہ ڈلہوزی چلی گئی ہے۔ میں اس اطلاع پر سخت پریشان ہوا اور بیوی سے ملنے ڈلہوزی روانہ ہوا۔ جس وقت میں امرتسر سے ڈلہوزی روانہ ہوا، اسی وقت ایک شخص ڈلہوزی سے امرتسر روانہ ہو گیا۔ وہ میری بیوی کے مرنے کی خبر لے کر آیا تھا۔ وہی ہوا تھا جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ سخت سردی کے باعث اس کی حالت بگڑ گئی تھی اور وہ 8-10 روز نمونیے میں مبتلا رہنے کے بعد مر گئی تھی۔ یہ سراسر ایک حادثہ تھا، لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ایک قتل ہے اور قتل کرنے والا وہی بد کردار ہے جس نے میری بیوی کو ایک عرصے سے ہراساں کر رکھا تھا۔ اگر وہ اس پر ڈورے نہ ڈالتا، اس کی سیدھی سادی زندگی میں ہلچل نہ مچاتا، تو شاید وہ اب بھی زندہ ہوتی، میں رنڈوا اور میرا بچہ بے آسرا نہ ہوتا۔ میں نے دل میں پکا ارادہ کر رکھا تھا کہ زندگی میں جب بھی موقع ملا اس شخص کو سبق ضرور سکھاؤں گا۔ اوپر والے نے مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کروایا۔ بیوی کے مرنے کے بعد میں امرت پور سے امرتسر چلا آیا تھا۔ 9-10 ماہ پہلے حبیب خان بھی امرت پور سے امرتسر آ گیا۔ مجھے پتا چلا کہ وہ اپنے مالک نذیر بادشاہ کی بیوی اغوا کر لایا ہے اور اس کے ساتھ محلہ رستم نگر میں رہ رہا ہے۔ میں نے اس کا ٹھکانہ دیکھ لیا اور اس سے بدلہ لینے کے نئے منصوبے بنانے لگا۔ میں کوئی دولت مند سیٹ یا بڑا افسر نہیں تھا، ایک غریب خوانچہ فروش تھا، اور میرے لیے حبیب خان سے ٹکرانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ بس دل ہی دل میں کھولتا اور کڑتا رہتا تھا۔ میں جان چکا تھا کہ حبیب خان شادی شدہ عورتوں کا شکاری ہے۔ یہ شکاری میرے سامنے گھومتا پھرتا تھا، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسے جہنم واصل کر سکتا۔ اسے مارنا ایک نیک کام تھا، لیکن یہ نیک کام کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، واردات سے 2-3 روز پہلے حبیب خان اور وشواناتھ میں لین دین پر سخت لڑائی ہوئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو قتل کی دھمکیاں دیں۔ بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح میں نے بھی یہ لڑائی دیکھی۔ اس لڑائی سے 2-3 روز بعد رات کو پھیری لگاتے ہوئے میں وشواناتھ کے گھر کے سامنے سے گزرا تو مجھے حبیب خان نظر آیا۔ وہ ایک موٹر رکشہ سے اتر کر وشواناتھ کے گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے۔ میں وہیں ایک تاریک گلی میں دبک کر کھڑا ہو گیا۔ 8-10 منٹ بعد ایک کھٹارا سی جیپ وہاں پہنچی۔ جیپ میں سے ایک شلوار قمیض والا شخص برآمد ہوا، جیسا کہ بعد میں پتا چلا کہ وہ نذیر بادشاہ تھا۔ اس نے وشواناتھ کے دروازے پر 2-3 بار دستک دی، پھر ایک دم وہ گھبرایا ہوا سا نظر آنے لگا۔
اس نے بڑی احتیاط سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ گلی دور تک سنسان نظر آ رہی تھی۔ وہ اچک کر دیوار پر چڑھا اور اندر کود گیا۔ اسے اندر کودے بمشکل 1 منٹ ہوا تھا کہ مکان کے پچھواڑے سے حبیب خان بھاگتا ہوا برآمد ہوا۔ وہ خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ سڑک پر پہنچ کر اس نے احتیاطاً دائیں بائیں دیکھا اور پھر جلدی سے موٹر رکشہ میں سوار ہو گیا۔ رکشہ والے نے اس کے بیٹھتے ہی رکشہ سٹارٹ کیا اور آگے بڑھا دیا۔ اس دوران نذیر بادشاہ بھی دروازہ کھول کر باہر نکلا اور اپنی کھٹارہ جیپ میں بیٹھ کر 9 تو 11 ہو گیا۔ اب اس بات میں شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ مکان میں کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ میں 15-20 منٹ تک وہیں تاریک گلی میں کھڑا رہا، پھر وشواناتھ کے گھر میں داخل ہو گیا۔ میں نے وشواناتھ کو کمرے کی دہلیز پر دیکھا۔ وہ اوندا پڑا تھا، اس کے کندھے اور سر سے بہنے والا خون فرش پر بکھرا ہوا تھا۔ وہ بے ہوش تھا۔ مجھے یہ جاننے میں بالکل مشکل نہیں ہوئی کہ وہ حبیب خان کے ہاتھوں زخمی ہوا ہے۔ میرے دماغ میں ایک خیال آیا، اگر بے ہوش وشواناتھ کو موقع سے غائب کر دیا جاتا تو حبیب خان سخت مشکل میں پڑ سکتا تھا۔ عین ممکن تھا کہ اس پر قتل کا الزام ہی لگ جاتا۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے میں اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ میرا گھر وشواناتھ کے گھر سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اگر چھوٹی گلیوں سے ہو کر نکلا جائے تو بندہ 10 منٹ میں پہنچ جاتا ہے۔ میں بھاگتا ہوا گیا تھا، اس لیے 10 منٹ سے بھی پہلے وہاں پہنچ گیا۔ بھائی جی کی ٹیکسی اس رات گھر ہی میں تھی۔ میں نے ان سے چابی لی اور ٹیکسی چلا کر وشواناتھ کے مکان پر لے آیا۔ بھائی جی کا ایک سالہ بھی میرے ساتھ تھا، اس کا نام اشرف ہے۔ ہم دونوں نے مل کر بے ہوش وشواناتھ کو ٹیکسی کی ڈگی میں ڈالا اور گھر لے آئے۔ اشرف کمپاؤنڈر ہے، اس نے خود ہی وشواناتھ کی مرم پٹی کر دی اور بازار سے ایک ٹیکا بھی منگوا کر لگا دیا۔ میں نے وشواناتھ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے۔ وہ پورے 20 روز ہمارے گھر کی کاٹ کباڑ والی کوٹری میں بند رہا۔ بھائی جی، ڈرائیور غفور اور میرے علاوہ کسی کو اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ اس دوران میرے بیان پر حبیب خان گرفتار ہو چکا تھا اور اس پر مار پیٹ اور اغوا کا کیس بن چکا تھا۔ اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وشواناتھ کا کیا کروں۔ ہفتے 2 ہفتے کی اور بات تھی، لیکن اسے مہینوں تک اس طرح بند نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اسے کسی طرح ڈلہوزی بھجوا دوں اور کم از کم اس وقت تک قید رکھوں جب تک حبیب خان کو سزا نہیں سنا دی جاتی۔ لیکن اسی دوران ایک خطرناک واقعہ ہو گیا۔ ایک روز وشواناتھ نے کسی طرح اپنے ہاتھوں کی بندش کھول لی اور منہ سے کپڑا نکال کر چیخنے چلانے لگا۔ آپ نے دیکھا ہی ہے، ہمارا گھر گنجان آبادی میں ہے۔ وہ اسی طرح چیختا رہتا تو اڑوس پڑوس والے ہوشیار ہو جاتے۔ میں دروازہ کھول کر کوٹھڑی میں داخل ہوا تو وشواناتھ مجھ سے گتھم گتھم ہو گیا۔ میں نے ڈرائیور غفور کے ساتھ مل کر اسے دبوچ لیا، لیکن وہ مسلسل گلا پھاڑ کر چیخ رہا تھا۔ میں نے اس کی آواز بند کرنے کے لیے ایک آزار بند سے اس کا گلا دبانا شروع کر دیا۔ میں اسے قتل کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے آخری وقت تک جدوجہد جاری رکھی۔ میں بھی اس کا گلا دباتا چلا گیا۔ اسی دوران ایک پڑوسی شور سن کر ہمارے گھر میں بھی چلا آیا۔ خوف کی وجہ سے مجھے کچھ پتہ نہیں چلا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ایک دم وشواناتھ کا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ میں نے کوٹری کے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا، وہ مر چکا تھا۔ اب ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ لاش کہیں پھینک دیں۔ لاش کو ایک بوری میں بند کیا گیا۔ میں نے خشک انجیروں میں پروئی جانے والی ایک رسی خاص طور سے حاصل کی اور بوری میں ڈال دی۔ مقصد یہی تھا کہ حبیب خان پر پولیس کا شک اور مضبوط ہو جائے۔ بعد ازاں ہم رات کے وقت بوری کو ٹیکسی میں لاد کر گندے نالے میں پھینک آئے۔ حوالات میں حبیب خان میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے داڑھی رکھ لی تھی۔ یہ داڑھی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ کچھ آنسو داڑھی کے بالوں سے گزرنے کے بعد گردن تک بہہ رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، انسپکٹر صاحب، میں بہت گنہگار بندہ ہوں۔ اتنے گناہ کیے ہیں کہ گئے دنوں کا سوچ کر بھی شرمندگی ہوتی ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ اوپر والا معاف کرنے والا ہے۔ اس کے خزانے میں کسی کے لیے کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کی رحمت جوش میں آتی ہے تو بدبخت ترین انسان بھی محروم نہیں رہتے۔ ہو سکتا ہے وہ غفور الرحیم مجھے بھی بخش دے، لیکن میں یہ سب کچھ آپ سے اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں اپنی سزا میں کوئی رعایت چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم ایسا نہیں ہے۔ مجھے سزا دیں اور پوری سختی سے دیں۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے آپ سے اپنی زندگی کا رخ بدلنے کا عہد کر لیا ہے۔ میں جیل میں ناظرہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں اور 5 وقت کی نماز بھی دوبارہ شروع کر دی ہے۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر قسم کھا چکا ہوں کہ شاہینہ میری زندگی میں آنے والی آخری عورت ہوگی۔ میں رات دن یہ دعا کرتا ہوں کہ رب العزت مجھے اس عہد پر قائم رہنے کی توفیق بخشے۔ میں نے چند روز کے اندر حبیب خان، یاسین اور دیگر ملزموں کے خلاف چالان مکمل کر کے عدالت میں بھیج دیا۔ دستور کی عدالتی کارروائی کے بعد حبیب خان کو مار پیٹ، اغوا اور دھوکہ دہی کی مختلف دفعات کے تحت 5 سال قید بامشقت کی سزا ہوئی۔ 2.5 سال پہلے درج ہونے والے ڈکیتی کے کیس میں بھی اسے 1 سال کی سزا ہوئی۔
اس کیس میں یہ ثابت ہو گیا کہ حبیب خان نے واقعی سبھاش ناتھ کو 4000 روپیہ دیا تھا، لہٰذا جج نے صرف آرمز ایکٹ کے تحت سزا سنائی اور لوٹ مار کے الزامات کو غلط قرار دیا۔ یاسین کو قتل اور اغوا کے جرم میں 12 سال قید بامشقت اور اس کے بھائی مبین اختر اور ڈرائیور غفور کو اعانت جرم میں بالترتیب 5 سال اور 3 سال کی سزا ہوئی۔ انسان زندگی کے راستے پر اپنی بدعمالیوں سے جو دھول اڑاتا ہے وہ بہت دور تک اس کا پیچھا کرتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ حبیب خان نے شاہینہ سے ٹوٹ کر عشق کیا تھا اور اسے اپنانے کے بعد وہ ہر بے راہ روی سے تائب ہو گیا تھا۔ وہ گھر اور دکان کی 4 دیواری تک محدود ہو کر ایک پرسکون اور پرامن زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ لیکن جیسا کہ سامعین آپ نے سنا، حالات ابھی اپنا خراج مانگ رہے تھے اور حالات نے یہ خراج اس طرح مانگا کہ وشواناتھ حبیب خان کے ہاتھوں زخمی ہوا اور بعد ازاں اسے یاسین اٹھا کر لے گیا۔ حبیب خان ایک بار پھر تھانے کچہری کے چکروں میں گھسیٹا جانے لگا۔ اب وہ جیل کی چکی پیس رہا ہے۔ اپنی آخری محبت شاہینہ کو دوبارہ پانے کے لیے اسے کم از کم 6 سال سزا کی بھٹی میں جلنا تھا۔ اس کہانی کا مظلوم ترین کردار یاسین تھا۔ اپنی بیوی کی موت کا بدلہ لینے کے چکر میں اس نے ایک بے گناہ شخص کے خون سے ہاتھ رنگ لیے اور ایک بے آسرا بچے کو بالکل بے آسرا کر دیا۔ شاید مکافات عمل کے تحت اسے کسی نامعلوم جرم کی سزا مل گئی تھی۔ اس کہانی کا تیسرا اہم کردار نذیر بادشاہ سن 47 تک امرت پور میں خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا۔ اس نے ایک پنجابی عورت سے شادی کر لی تھی اور اپنا کاروبار امرتسر اور چندی گڑھ تک بڑھا لیا تھا۔ تو یہ تھی سامعین آج کی نشست۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نشست میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ نگہبان۔